वो घबराई हुई लहंगा संभालती हुई सीढ़ियां उतर रही थी जब इसका पैर मुड़ा था। इससे पहले वो गिरती, वो इसे अपने मजबूत बाजू में थाम गया था। खौफ से वो इसका कोट मुट्ठी में दबा गई थी। वो इसे देखकर फौरन इसका कोट छोड़ चुकी थी। इसकी आंखों में आंसू देख वो संजीदा हुआ था। वो इसका कोट छोड़ती हुई आंसू साफ करती जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। वो संजीदगी से इसके पीछे गया था। जब वो धाड़ से दरवाजा बंद कर चुकी थी, दरवाजा खोलें, वो नरमी से बोला था। इसकी आंखों में आंसू इसके दिल पर चोट लगा चुके थे। क्योंकि बार बार हमें खुद से नफरत करने पर मजबूर करते हैं आप, आखिर क्यों? वो दरवाजे से पुश्त लगाते हुए टूटे लहजे में बोली थी। वो नासमझी से दरवाजे को देख गया था। भला इसने अब क्या किया था? नफरत है हमें आपसे, आपके करीब आने से। क्यों हमेशा आप हमें तकलीफ देते हैं? खौफ खाते हैं हम आपसे। यू नो वाट यू आर अ बीस्ट। वो घुटनों में सर देते हुए अपनी कलाई पर जख्म देख कर रह गई थी, जबकि वो इसके अल्फाज पर गहरी तकलीफ से गुजरा था। हमें नफरत होती है जब आप हमारे करीब आते हैं। वो दरवाजे से सर टिकाते हुए आंखें बंद कर चुका था। वो क्यों इसे इस कदर तकलीफ दे रही थी? इसे ठीक पीछे दबी मुस्कुराहट के साथ एक परछाई लाउंज की तरफ बढ़ गई थी। हमें खुद से बेहद नफरत हो रही है। हर मोड़ पर आपने हमें धोखा दिया है। हम अपनी जान लेना चाहते हैं। खुद से नफरत होते हुए महसूस हो रही थी इसे आज। इसकी जान लेने वाली बात पर वो भभरे हुए शेर की तरह जुनूनी होकर दरवाजे को धक्का मार चुका था। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। वो रोती हुई एक बार फिर अपनी कलाई देख गई थी, जिस पर सुर्ख रंग का धब्बा नुमा जख्म वाजे था। यू आर अ बीस्ट, एक बेहद घटिया इंसान जो सिर्फ फायदा उठाना जानता है। चीख कर कहती हुई इसकी परेशानी और गुस्से में मजीद इजाफा कर गई थी। वो पूरी शिद्दत से दरवाजे को धक्का मारकर खोलते हुए अंदर आया था। वो सहमी हुई इसे गुस्से से लाल होता देखकर दरवाजे की जानिब भागी थी, जब वो सख्ती से इसकी कलाई पकड़ चुका था। तुम जानती भी हो क्या कुछ कह दिया तुमने? इसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए वो करख्त लहजे में बोला था। इसे बेहद नजदीक देखकर वो खौफ से लरस गई थी। मेरी मोहब्बत को किस चीज से तशबीह दे रही हो तुम? हाँ, क्या मैं घटिया हूँ? इसे बेहद करीब करते हुए वो धाड़ा था। इसकी एक एक बात ने इसे बेहद तकलीफ दी थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए इसकी वहशत से भरपूर आंखों में देख रही थी, जिसमें साफ गुस्सा झलक रहा था। तुम जानती हो मेरी इश्क की शिद्दत को? पूरी जिंदगी तुम्हारी तड़प में गुजारने वाले को किस से तशबीह दे रही हो? इसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए वो कड़कदार लहजे में गोया हुआ, जिस पर वो सख्ती से आंखें बंद कर गई थी। श्योर हूं मैं तुम्हारा, याद रखना। इसे कंधों से पकड़ते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर वो गंभीर लहजे में बोला। पूरा हक है मेरा, लेकिन अगर मैं तुम्हें स्पेस दे रहा हूँ, वक्त देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ मेरा इश्क है। वरना पूरी दुनिया मरजान काजमी को इसकी मर्जी करने से रोक नहीं सकती। इसे कंधों से छोड़ते हुए वो पीछे होकर बोला। वो खौफजदा नजरों से इसे देख रही थी। न जाने क्यों इसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी इसे। वो संजीदगी से इसे आखिरी नजर देखकर कोट सी सेट करते हुए कमरे से बाहर चला गया था, जबकि वो बैठते दिल के साथ आंसू साफ कर गई थी। मुझे ये निकाह कबूल नहीं। इसके दो टोक लहजे पर सबने हैरानी से इसकी जानिब देखा था, जो अपनी जगह से उठते हुए बोला था। अभी तो निकाह शुरू ही हुआ था। दुल्हन बनी जुनैरा ने इसे नजरों से सराहा था। आखिर मेरे थप्पड़ रायगा नहीं गया, वो जेरे लब बुड़बुड़ाई थी। शहनशाह काजमी अपनी जगह से उठकर इसे सामने आए थे। वो अदब और खौफ से नजरें झुका गया था। चटाह! एक जोरदार थप्पड़ ने सबको चौंका दिया था। आफरीन बेगम और किसा बेगम ने इस तरह से इसकी जानिब देखा था, जो गाल पर हाथ रखता हुआ अभी भी अदब से सर झुकाए खड़ा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमारे फैसले के खिलाफ जाओ। वो गरजदार लहजे में बोले थे। वो लब भींचता वो बस नजरें झुका चुका था। तुम इसी लायक हो हरबशाह, तुम पर ये बेइज्जती सूट करती हैं। जुनैरा मुस्कुराते हुए इसे देख गई थी, मगर हालात की नज़ाकत का सोचकर वो जल्दी से मुस्कुराहट छुपा चुकी थी। आगा साहब हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे के सामने आए थे। बाबा साईं, इसे माफ़ कर दें। बच्चा है, गलती में बोल बैठा होगा। ये निकाह ज़रूर करेगा, मुझे समझाने का वक्त दें। हाथ जोड़ते हुए इल्तिजाई लहजे में बोले थे। सुनो लड़के, ये निकाह अभी इसी वक्त होगा। शुरू करो निकाह। और अगर तुम इस बात से पलटे, इस घर में तुम और तुम्हारी फैमिली कदम नहीं रखेंगे। किसा बेगम ने अफसुर्दगी के साथ अपने बेबस बेटे को देखा था, जबकि कशमाला बेगम मुंह के डिजाइन बनाती हुई पूरा मजा ले रही थी। जुनैरा को अपना प्लान चौपट होता नजर आ रहा था, मगर इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहंशाह काजमी के सामने बोलती।
یہ صرف حرب کر سکتا تھا، اس کی خاطر وہ خود کو برا دکھا گیا تھا، مگر اس کا نام نہیں لیا تھا۔ آغا صاحب نے حرب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ سرد سی نظر زنیرہ پر ڈالتے ہوئے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ چکا تھا، جو نظروں میں ہی اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ دکھ، درد اور نہ جانے کتنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، جبکہ زنیرہ اس کے بیٹھنے پر حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح پڑھوا لیا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ دونوں ایک رشتے میں جڑ گئے تھے، جس میں صرف نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے۔ آفرین بیگم اور کساء بیگم تعبیر کو سب مہمانوں سے انٹروڈیوس کروا رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، نہ جانے کب سے لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بے حد محبت تھی، مگر وہ تعبیر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ صرف اس سے خوف کھاتی تھی، ڈر تھا اسے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہ گئی تھی۔ مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر تعبیر کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے ظاہر ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے دوپٹے کا کونا مٹھی میں مروڑتے ہوئے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ گئی تھی۔ اس کی حالت پر ترس کھا کر وہ مہمانوں سے کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سکھ کا سانس لیتی ہوئے وہ کچھ حد تک کمپوز ہوئی تھی۔ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ گارڈن میں ٹہلنے کے لیے آیا تھا، جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے دیکھ گیا تھا۔ سلام دادا سائیں۔ وعلیکم السلام میری جگر۔ اکیلے گھومنے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ شہنشاہ صاحب مسکراتے ہوئے پوچھ چکے تھے، اور ساتھ ہی گارڈن میں پاس پڑی چیئرز کی طرف اشارہ کر گئے تھے۔ وہ لب بھینچتا ہوا سرد نظروں سے انہیں دیکھ کر کرسی پر بیٹھا تھا۔ کوئی پریشانی میری شعر کو وہ نہیں سمجھ رہی دادا سائیں، میں اور برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سرد آہ بھرتے ہوئے وہ نظریں جھکا کر بولا تھا، جبکہ شہنشاہ صاحب نے پہلی بار اپنے پوتے کو یوں بے بس پایا تھا۔ کس حد تک جنونیت تھی اس کے عشق میں، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کی خاطر۔ وقت دو اسے شعر، اس کا نازک دل ہے۔ عمر ہی کیا ہے اس کی، صرف 17 سال کی ہے، سمجھتے ہوئے بھی وقت لگے گا نا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے دلاسا دے کر بولے تھے۔ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں دادا سائیں، یہاں چوٹ لگتی ہے مجھے۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر شہنشاہ کاظمی بس سنجیدگی سے اسے دیکھ گئے تھے۔ اتنا جنونی وہ کب ہو گیا تھا؟ اتنا پوزیسو وہ کب ہوا تھا؟ اتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے؟ میری موجودگی اس سے اسے نفرت ہے، وہ خود کہہ چکی ہیں۔ میں پچھلے 13 سالوں سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر وہ ملی بھی تو ایسے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، میں اجنبی ہوں اس کے لیے۔ اس سازش میں ملوث ہر ایک شخص کو حساب دینا ہوگا، اور میں کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وحشت ناک لہجے میں کہتا ہوا وہ شہنشاہ کاظمی کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بس سر ہلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گئے تھے۔ تعبیر تھکی ہوئی ابھی کمرے میں ہی آئی تھی، جلدی سے بیڈ پر لیٹتی ہوئی وہ اسے کمرے میں نہ پا کر سکون کا سانس لے گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ ہی پرسکون رہتی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز تو آئی تھی، وہ دھیرے سے کہتی ہوئی اٹھ کر دروازے تک آئی۔ جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ پیچھے مڑی تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی، وہ جلدی سے رخ بدل گئی تھی۔ شرم سے اس کے گال سرخ پڑے تھے اس سے شرٹ لیس دیکھ کر، جبکہ وہ اسے ایسے گھبراتا دیکھ کر صوفے سے شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا۔ رکو، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ باہر بھاگ نکلی تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے اس ڈرپوک کو دیکھ چکا تھا۔ ہم نہیں رہیں گے اس کمرے میں، ہرگز نہیں رہیں گے، ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شہنشاہ کاظمی کو دیکھ کر رکی تھی، جو اسے دیکھ چکے تھے۔ بیٹا آپ اس وقت یہاں، سب خیریت ہے؟ وہ شفقت سے تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے، جس پر اسے تھوڑا سا سکون ملا اور ہمت ملی۔ وہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اسے دیکھ کر ہکلاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے کہہ کر وہ اس کا پارا ہائی کر چکی تھی۔ وہ مٹھی بھینچتے ہوئے بے بسی سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ گیا تھا، جو اسے آنکھیں دکھا رہے تھے۔ کیوں بیٹا، ایسا کیا ہو گیا؟ آپ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ شہنشاہ صاحب نے شفقت سے دریافت کیا۔ نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے، وہ منمنائی تھی، جبکہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ وہ آنکھیں سگیڑے سے گھوری سے نواز گیا تھا، جس پر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے آفرین، بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آفرین بیگم جو کام مکمل کر کے وہاں سے گزر رہی تھی، شہنشاہ صاحب کی بات پر بغیر کچھ بولے ہاں میں سر ہلا کر تعبیر کو ساتھ لے جانے لگی۔ وہ سنجیدگی سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ چکا تھا۔ کہا تھا اسے ڈرانا مت، آخر اب کیا کر دیا تم نے؟ شہنشاہ صاحب نے اسے گھورتے پوچھا۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بغیر کچھ کہے خالی قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر، بھلا اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو وہ اتنا بھاگ رہی تھی اس سے؟ بیٹا لڑائی ہو گئی آپ دونوں کی؟ آفرین بیگم نے اسے بلینکٹ دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بلینکٹ لیتے ہوئے لب بھینچ گئی تھی۔
कोई बात नहीं, मगर ऐसे नहीं किया करते, एक दूसरे को समझना सीखो। आफरीन बेगम ने इसके सर पर बोसा देकर इसे समझाया, जिस पर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बेड पर लेट गई थी। दाइम कॉन्फिडेंट होकर अपने कमरे में आया, जहां अलीज़े दुल्हन बनी बेड पर इसका इंतजार कर रही थी। मुस्कुराहट दबाते हुए वो कमरे का दरवाजा बंद कर चुका था। वो पल्लू से चेहरा छुपाते हुए शर्माई थी। धीरे से चलता हुआ वो बेड तक आया। वो जल्दी से रुख बदल गई थी। इतनी शर्माहट! वो हैरान हुआ था, भला वो कब से शर्माने लगी थी। वो बेड की साइड पर बैठा ही था जब वो घबरा कर बेड से उतरी थी। रिलैक्स, इतना पैनिक क्यों कर रही हो? वो हैरान हुआ था इसकी इस हरकत पर। हमें शर्म आती है, धीरे से कहती हुए वो मिरर के सामने आई थी। उफ खुदा, ये लड़की! वो मुंह बसोरता हुआ उठकर इसके पास गया था। मोहब्बत से इसके हाथ पर हाथ रखते हुए इसके कंधे पर सर रख चुका था। हा हा हा! नजम का कहका पूरे कमरे में गूंजा था। वो बुखलाए पीछे हटा था। वो घूंघट से मुंह निकालते हुए इसे जबान दिखाकर चिढ़ाता हुआ लहंगा उठाकर बाहर भागा था। कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे, सारा मूड खराब कर दिया। वो बदमजा होकर इसे 100 गालियां दे चुका था। वॉशरूम से निकलती अलीज़े मुंह पर हाथ देकर हंसी थी, जिस पर वो शर्मिंदगी से लब भींच गया था। वो संजीदगी से कमरे में दाखिल हुआ था जब कालीन पर अपना सामान बिखरा देखकर वो शॉक होकर इसे देख चुका था, जो दुल्हन के लिबास में मलबूस थी। इसकी अलमारी से सब कुछ निकाल कर नीचे फेंक रही थी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इसे बाजू से पकड़ते हुए वो सख्ती से बोला था, जिस पर वो नफरत से बाजू छुड़ाते हुए इसे धक्का दे चुकी थी। अपनी हद में रहो हरब शाह, मेरे करीब आने की एक कोशिश और मैं तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी थप्पड़ों से। गुस्से से कहती हुई वो इसे धक्का देकर बोली थी, मेरी चीजें इस तरह नीचे फेंक कर क्या साबित करना चाहती हैं आप? वो सर्द नजरों से इसे देखते हुए बोला, आप अपने ड्रामे बंद करो। आप किसे कह रहे हो? इतनी इज्जत करते हो मेरी, फिर क्यों निकाह किया मुझसे? बोलो, ये जानते हुए कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तरस आता है खुद पर, तुम जैसे शख्स से जिसे मैं कभी जिंदगी में देखना पसंद ना करती निकाह कैसे कर बैठी। तंजी अंदाज में कहती हुई इसके दिल पर उंगली रखकर बोली, जिस पर वो आंखें बंद करता वो पीछे हटा था। अपनी माँ से कह देना, मुझसे अच्छी संस्कारी बहू बनने की उम्मीदें वाबस्ता ना रखें। दिल टूटने पर बहुत तकलीफ होती है और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता जब उम्मीदें लगा ली जाएं वो पूरी ना हो। मेरी माँ को तकलीफ देने के बारे में सोचना भी मत। वो करख्त लहजे में बोला था। बहुत पॉजेसिव था वो अपनी माँ को लेकर। सो कॉल्ड थर्ड क्लास, तुम और तुम्हारे जज्बात, निकलो यहाँ से फौरन। वो इसे बाजू से पकड़ के इसके ही कमरे से निकाल चुकी थी। मेरी माँ को तकलीफ देने के बारे में सोचना भी मत, वो करख्त लहजे में बोला था। बहुत पॉजेसिव था वो अपनी माँ को लेकर। सो कॉल्ड थर्ड क्लास, तुम और तुम्हारे जज्बात, निकलो यहाँ से फौरन। और इसे बाजू से पकड़ के इसके ही कमरे से निकाल चुकी थी। इसे बस तरस आ रहा था इस लड़की पर, इसलिए वो नरमी से पेश आ रहा था। वो सोने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बार बार करवट बदलते हुए वो उकता गया था। कल वो इसकी नज़रों के सामने थी और अब वो देखने के लिए भी सामने मौजूद नहीं थी। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं। अगर इतने वक्त में तुम में कोई सुधार नहीं आया तो बाद में भी नहीं आएगा। वो संजीदगी से कहता हुआ बेड के क्राउन से सर टिकाते हुए आंखें बंद करते बोला था, बेवकूफ़ लड़की। इसे याद करते हुए वो मुस्कुरा दिया था। कुछ सोचने के बाद वो बेड से उठा था। धीरे से बगैर आहट किए वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया था। पानी की बोतल हाथ में लिए वो घबराहट के साथ आसपास देख रही थी। किचन में मध्यम रोशनी थी जबकि बाकी घर की लाइट साफ थी। हमें अकेले नहीं आना चाहिए था। परेशानी से लब काटती हुई वो खुद को कोस रही थी जब इसे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। घबराकर मुंह पर हाथ देती हुई चीखने से गुरेज कर गई थी। शेल्फ के पीछे छुपते हुए वो चोर नजरों से इस परछाई को घर से बाहर जाते हुए देख गई थी। इस वक्त कौन हो सकते हैं? वो पानी की बोतल शेल्फ पर रखते हुए कांपते कदमों के साथ इस परछाई से कुछ फासले पर चल दी थी। परछाई कहीं गुम हो गई थी। वो दरख्त के साए से हटकर सामने आई थी। आसपास नजरें घुमाने पर इसे कुछ नजर नहीं आया था, मगर वो हमारा वहम नहीं था, हमने देखा था किसी को। वो गार्डन का जायजा लेते परेशानी से बोली, आह! एक दबी दबी चीख इसके हलक से निकली थी। किसी ने इसे पीछे से स्विमिंग पूल में धकेला था। वो घबराहट से हाथ पांव मारते हुए पानी में डूब रही थी। बचाओ हमें, हेल्प! वो पूरी शिद्दत से चीखी थी, हेल्प मी प्लीज। वो जो कोई भी था इसे धक्का देकर फौरन वहां से जा चुका था। बचाओ हमें, पानी में हाथ मारते हुए फिर से चीखी थी। वो मुकम्मल डूबने को थी, पानी इसकी पेशानी तक पहुंच चुका था। इसी की चीख इसने बखूबी सुनी थी। तेज कदमों के साथ वो लॉन में आया था। पानी में उठते ही बबल्स देकर वो फौरन पानी में कूदा था। इसके डूबते वजूद को वो मजबूत बाजू में थाम गया था। इतनी देर में इसका वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। वो बेहोशी की हालत में भी थर थर कांप रही थी। इसके चेहरा सफेद पड़ रहा था। इसे पूल से लेकर वो बाहर आया था। एक सर्द सी नजर आस पास डालते हुए वो इसका चेहरा थपथपा रहा था।
गेट अप ज़ारा, प्लीज़ गेट अप। आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। इसका सर सीने से लगाते हुए वो संजीदगी से बोल रहा था। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कितना परेशान था वो इस वक्त। वो इसके कांपते होठों ने हरकत की थी। इसके ठंडे नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते हुए इन्हें आपस में रगड़ रहा था। सर, हमें ठंड ठंड लग। वो इसके हाथों को सख्ती से अपने कांपते हाथों के साथ पकड़कर बोली थी। इसे अपने मजबूत बाजू में थामे वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। इसके ठीक पीछे ही किसी ने सूखे पत्तों पर पैर रखा था, मगर वो अनसुनी करते हुए इसे लेकर आगे बढ़ गया था। हमने किसी को देखा, वो हमें धक्का देकर। मैं देखता हूँ। इसे बेड पर लिटाते हुए वो टॉवल से इसके बालों को खुश्क करते हुए बोला था। वो मुसलसल कांप रही थी। इसका चेहरा साफ करते हुए वो उठा, हमारे पास रुके। इसका हाथ पकड़ते हुए वो धीरे से बोली थी। इसका ठंडा हाथ अपने हाथों में थामते हुए वो इसके करीब बैठा था। कोई हमें मारना चाहता है, वो अपने हाथ पर इसका हाथ रखते हुए खौफजदा लहजे में बता रही थी। वो संजीदगी से इसकी गलाई पर सुर्ख निशान देखकर चौंका था। ये चोट कब आई थी इसे? सर, वो संजीदगी से इसकी तरफ देख चुका था। हमें अकेला छोड़कर मत जाइएगा। इसका हाथ पकड़ते हुए वो सहमी आवाज में बोली थी। कैसे छोड़ सकता हूँ आपको ज़ारा? वो इसके हाथ पर लब रखते हुए गंभीर लहजे में बोला था। ये क्या किया तुमने? अगर वो मर जाती तो? दरख्त के पीछे खड़े दो साए आपस में बहस कर रहे थे। तो क्या मर जाती? मुझे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं, सख्ती से कहा गया था। ये मत भूलो कि वो तुम्हें देख चुका होता। हमको कि जैसे मत सोचो। ये बात याद रखना, अगर इसे भिनक तक भी लग गई तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर देगा। निस्वानी आवाज थी, देखते ही तंजिया लहजा था। धीरे से आंखें खोलती हुई वो इसे अपने पास चेयर पर बैठा देख रही थी। वो संजीदगी से कुछ सोच रहा था। इसकी आंखों में ढेरों सर्दपन था। बहुत कुछ चल रहा था इसके ज़हन में। सर, वो धीमे से बोली थी। वो नजरें उठाते हुए इसकी जानिब देख गया था, मगर इससे ज्यादा बोलने की इसकी हिम्मत नहीं हुई थी। वो घबराते हुए एक जानिब देखकर खामोश हुई थी। इसकी नजरों का ताक़ुब करते हुए वो संजीदगी से उठा था। गिलास में पानी भरते हुए साइड टेबल से दवाई उठाकर वो इसकी तरफ बढ़ा चुका था, बगैर कोई एहतजाज किए। वो इसकी हथेली से टैबलेट उठाकर पानी के साथ खाकर दोबारा लेट गई थी। ठंड लग रही है? वो चेयर पर बैठते हुए नरमी से गोया हुआ था। वो लब भींचती हुई हाँ में सर हिला चुकी थी। वो फायर प्लेस में आग जलाते हुए चेयर खींच कर पास रखते हुए इसकी जानिब बढ़ा था। वो सहमी हुई इसकी एक एक बात जांच रही थी, जिससे इसकी हमदर्दियां झलक रही थी। इसका हाथ थामकर इसे चेयर पर बिठाते हुए वो इस पर कंफर्टर डाल चुका था। शदीद सर्दी में हरारत का एहसास होते हुए वो सुकून से आंखें बंद कर गई थी। वो बुक शेल्फ से एक किताब निकालते हुए मुनासिब फासले पर सोफे पर बैठा था। वो हमेशा टेंशन में मुतालिया किया करता था। ताबीर ने इसे संजीदगी से ग्लासेस लगाते हुए देखा। ग्लासेस में वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। आज फिर वो हाथ मोड़कर इस पर थोड़ी टिकाता हुआ संजीदगी से मुताले में मसरूफ हुआ था। वो बगैर आंखों छपके से देख रही थी। इतनी कशिश कैसी हो सकती है किसी में? वो संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ था, इस बात से बेखबर कि वो इसे पिछले आधे घंटे से ऐसे ही देख रही थी। मुसलसल इसे देखते हुए वो नींद की वादियों में चली गई थी। ये शायद दवाई का असर था, जो वो सुकून से सो गई थी। सूरज की किरणें ताबीर के चेहरे पर पड़ी थी। वो आंखों पर हाथ देती हुई बेड से उठी थी। कमरे में और कोई नहीं था। टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी थी। टेबल पर पड़ा शॉपिंग बैग देखकर वो इसे उठा चुकी थी। इसमें इसके लिए कपड़े थे। वो सुख का सांस लेते हुए लाइट पिंक कलर का सिंपल सूट उठाते हुए फ्रेश होने के लिए चली गई थी। बेटा जूस लो, किसा बेगम ने जोनी की तरफ गिलास बढ़ाते हुए मुहब्बत से कहा, जिस पर वो उकताहट के साथ मुंह बनाते हुए पकड़ चुकी थी। कशमाला बेगम इसके मुंह की डिजाइन देखकर मुस्कुराई थी। हरब खामोशी से ब्रेड पर जैम लगा रहा था और इसकी हरकतें देख रहा था, जो कल से इसकी माँ से बेहद बदतमीजी से पेश आ रही थी। अलीज़े और दाइम फ्रेश लग रहे थे। दोनों ने खुशदिली से सबसे बात की थी। जाले नदीम को लेकर थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी। मुनव्वर साहब आगा साहब के पास बैठे हुए गहरी सोच में गरक नाश्ता कर रहे थे। शेर, नाश्ता करो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मरजान, जो कब से प्लेट को खाली नजरों से देखने में मसरूफ था, शहनशाह साहब की भारी आवाज पर सार हिलाते हुए काफी का कप उठा चुका था। वो धीरे से चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई थी। आफरीन बेगम ने मुस्कुराकर दोनों को देखा था, जो एक दूसरे को देखकर फौरन नजरें फेर चुके थे। बैठो बेटा। आफरीन बेगम ने मरजान के पास वाली कुर्सी इसके लिए खींची, जिस पर वो सहम गई थी।
पागल लड़की साथ बैठने से इतना घबरा रही है, मेरी मोहब्बतों को कैसे बर्दाश्त करेगी। तीखी नजरों से इसे देखते हुए वो सोच रहा था। वो उंगलियां मरोड़ते हुए घबराहट के साथ इसके करीब बैठी थी। जुनैरा ने सर्द सी निगाह दोनों पर डाली थी। मारीन ने बखूबी इसकी नज़रों का जायज़ा लिया था। कशमाला बेगम मुसलसल जुनैरा को देख रही थी। वो इस बात से बाखबर थी कि वो मरजान के लिए कितनी पॉजेसिव है। वो कभी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करेगी। डैड, आज ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। आई होप आपको याद होगा। शान ने जूस का घूंट भरते हुए मुनव्वर साहब को याद दिलाया। जी, जिस पर वो सर हाँ में हिला गए थे। तो मरजान मेरा शेर देख लेगा, शहनशाह साहब ने रोबदार लहजे में कहा, जिस पर कशमाला बेगम ने शान को घूरा था, जिसके तेवर बदल गए थे। मुनव्वर साहब की चमच पर गिरफ्त सख्त हुई थी। लेकिन ब्रीफिंग शान देगा बाबा साईं, मुनव्वर साहब बोल पड़े थे, जिस पर शहनशाह साहब ने तंजिया नजर शान पर डाली। वाकई शेर है, किसी भी पल गर्दन तक पहुंच जाएगा और उखाड़ कर फेंक देगा। ताबीर ने घबराते हुए इसकी जानिब देखकर सोचा था, जो इसके ऐसे अचानक देखने पर एक आईब्रो उठाकर इसे सर्द नजरों से देख गया था। वो लब पीती हुई फौरन नजरें चुरा गई थी। हरा बेटा कुछ बोलो, आप सुबह से चुप हो। कशमाला बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे मुखातिब किया। वो ब्रेड का बाइट लेते हुए रुका था। जुनैरा ने आंखें घुमाकर इसे देखा था। तबीयत ठीक नहीं है चाची जान, वो उखड़ कर कहता वो वहां से उठकर जा चुका था। जिस पर जुनैरा ने हंसकर हवा में मक्खी उड़ाई। इसे क्या फर्क पड़ता था, वो मुंह बनाए। किसा बेगम ने परेशानी से अपने बेटे को जाते देखा। वो कल से बेहद संजीदा और खफा लग रहा था। काफी का एक सिप लेते हुए वो संजीदगी से ताबीर को देख गया था। वो हाथ बांधे अपनी प्लेट को देखे जा रही थी, मगर कुछ खा नहीं रही थी। खुद खाओगी या मैं खिलाऊं, धीरे से कहता वो इसे बुरी तरह खांसने पर मजबूर कर गया था। पास बैठी जुनैरा ने दोनों को तीखे चतूनों से देखा था। वो जल्दी से ब्रेड को उठाकर प्लेट में रख गई थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए वो उठा था। इसके पीछे दाइम और नदीम भी निकल चुके थे इसके साथ ऑफिस के लिए। बेटा कल रात कहाँ गए थे आप? आफरीन बेगम के सवाल पर वो जूस का गिलास रखते हुए घबरा कर इन्हें देख गई थी। वो हम अपने रूम में थे, वो मुख्तसरन बोली। कौन हम? जाले ने हम पर जोर डालते हुए पूछा, जिस पर वो गड़बड़ा गई थी, जबकि जुनैरा चम्मच प्लेट में फेंकते हुए उठकर वहां से चली गई थी। आफरीन बेगम ने अफसुर्दगी से बेटी को देखा। कशमाला बेगम भी जुनैरा के पीछे उठकर चली गई थी। वैसे एक बात पूछूं, मैंने पहले भी एक बार पूछा था, मेरे भाई तुम्हें कैसे लगते हैं? जाले ने इसे छेड़ते हुए पूछा, जिस पर वो गड़बड़ा गई थी। हम आते हैं। वो जल्दी से उठी थी। अरे भाभी बैठिए तो, जाले ने इसका हाथ पकड़ते हुए शरारत से कहा। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मेरी जान बच जाए। अरे रहने दो, क्यों तंग कर रही हो इसे? अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। आफरीन बेगम बर्तन समेट कर जा चुकी थी। अरे एक बात ही तो पूछिए, मेरे भाई कैसे लगते हैं? भाभी को देखो, बता ही नहीं रही। जाले ने हंसी दबाते हुए कहा, जिस पर अलीज़े हंस पड़ी थी। ठीक है, वो जल्दी में बोली। बस ठीक है? जाले ने हैरानी से इसे देखा। हाँ हाँ हाँ, अरे मत छेड़ो इसे। अलीज़े बुरी तरह हंस पड़ी थी ताबीर के चेहरे की उड़ी हवाइयां देखकर। जाले मुस्कुराते हुए सर को खम दे गई थी। वो फौरन उठकर कमरे में आई थी। इनकी बातों से इसे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। इतनी जल्दी नहीं मम्मा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान रही। मैंने इसे बचपन से चाहा है, जुनैरा ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन मेरा बच्चा, इसे तो अपनी ज़ारा मिल गई है ना। और मुनव्वर बता रहे थे आज वो मरी के लिए निकल जाएंगे। कशमाला बेगम की बातों ने जलते पर तेल का काम किया था, मगर क्यों? वो शॉक सी हुई थी। बेटा ऑफ कोर्स हनीमून के लिए। तुमसे ज्यादा चालाक तो वो लड़की निकली, देखो कैसे इसे फंसा लिया। वो जल्दी से बेड से उठी थी। बेटा कहाँ जा रही हैं? हम भी मरी जा रहे हैं, वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली थी। हरब और आप, कशमाला बेगम की बात पर वो और गुस्सा हुई थी। ही इज जस्ट अ फूल, तंज से इससे कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अफसोस के साथ मेरी बेटी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बेहतर होने वाला है, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। वो कंधे उचका कर कहती हुई मुस्कुराई थी। प्रोजेक्टर ऑन करते हुए शान इन्वेस्टर्स को ब्रीफिंग दे रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम के बीचों बीच एक बड़ी शीशे की लेक्चरी टेबल लगाई गई थी। उंगली में पेन घुमाते हुए वो संजीदगी से इसकी एक बात सुन रहा था, लेकिन इन्वेस्टर ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। शहनशाह साहब हाथ बांधे सर्द नजरों से इसे देख रहे थे। मुनव्वर साहब तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे शान को ब्रीफिंग देते देखकर। सो आवर गोल इज जस्ट टू एक्सपोर्ट चीप मटेरियल, एक अमेरिकी इन्वेस्टर मुस्कुराते हुए पूछ गया था, जिस पर शान ब्रीफिंग देते हुए रुका था। मरजान के होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो पेन उंगलियों में घुमाते हुए शान को परेशानी के घूंट भरते देख गया था। आई डोंट थिंक वी कैन इन्वेस्ट इन द
कॉरपोरेशन। दूसरा इन्वेस्टर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। मुनव्वर साहब ने परेशानी से शान को देखा था जो टेंशन से हलकान हो रहा था। आई वुड लाइक टू से समथिंग, वो अपनी पुरकशिश शख्सियत के साथ कहते हुए उठा था। सब इन्वेस्टर्स इसकी तरह मुतवज्जे हुए थे। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ब्रिज कॉरपोरेशन प्रोग्राम। वी कैन एक्सपोर्ट चीप मटेरियल बट इट इज़ अगेंस्ट आवर लेगेसी। वो संजीदगी से कहते हुए प्रोजेक्टर ऑफ कर चुका था। शान कोड दुरुस्त करते हुए अपनी जगह पर बैठा था। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट मिस्टर मर्जान काज़मी, इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी से पूछा था। वी विल यूज स्टैंडर्ड मटेरियल नॉट चीप मटेरियल। पहला मकसद सेफ्टी है, जैसे कि मैं पहला बता चुका हूँ। वो पेन टेबल पर रखते हुए मुस्कुराया। बट हाउ डू वी मेक अ प्रॉफिट, इन्वेस्टर ने पेन उठाते हुए पूछा। The two best companies in the world will easily invest in this project, and as far as profit is concerned, the name of Mr. Kazmi Corporation is at the top right now. Johnson profit will be more than you think. टेबल पर हाथ रखते हुए वो संजीदगी से बोला था। सभी इन्वेस्टर्स ने हाथ में सर मिलाया था। वो जितने थे पूरी दुनिया में इसका सिक्का चलता है। वो जानते थे पूरी दुनिया में इसके सिक्का चलता है। अपनी सीट से उठकर तालियां बजाते हुए इसे सराहा था। शान कड़वे घूंट भरता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया था। वी विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉरपोरेशन। इट इज आवर गुड फॉर्चून दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट विद मरजान काज़मी, द बेस्ट बिजनेसमैन इन दी वर्ल्ड। वो संजीदगी से पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए मुनव्वर साहब को देख गया था, जो खाली नजरों से इसे देख रहे थे। शहंशाह काज़मी ने मुस्कुराते हुए अपने लखते जिगर को सीने से लगाया था। सभी इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट की ऑफिशियल पेपर्स पर साइन करके डील पक्की की थी। ये यकीनन काज़मी कॉरपोरेशन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। ताबीर जो दरवाजे खुलने की ताड़ में थी, आहट पर फौरन आंखें बंद कर चुकी थी। वो संजीदगी से इसे देख गया था। कितना ड्रामा करती थी वो। बेड के नीचे से बैग निकालते हुए वो इसके कपड़े उठाकर इसमें डाल चुका था। ताबीर ने कुशन से सर उठाकर इसको देखा, जो इसे बगैर कुछ बोले इसकी चीजें समेट रहा था। बैग उठाकर वो इसकी जाने बढ़ा। इसके ऊपर से कंफर्टर खींचते हुए वो इसे बाजू से पकड़ते हुए उठा चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? वो डरते हुए अपना बाजू छुड़ाकर बोली। हम जा रहे हैं यहाँ से, अगर कुछ और लेना है तो मुझे बता दो। हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। कलाई पर बंदी घड़ी खोलकर टेबल पर रखते हुए वो संजीदगी से बोला था। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? वो घबराते हुए इसकी जानिब देखकर पूछ रही थी। अब कहाँ ले जाना चाहता था वो इस बेचारी को? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। लेजा था या सुलगती हुई आग? वो यकदम इसके सख्त लेजे पर उछल पड़ी थी खौफ से, जबकि वो इसे इतना सहमत देखकर सपाट सी नजर इस पर डाल गया था। वो अलीज़े आप ही बता रही थी, आप हमें लेकर। वो बोलते हुए रह गई थी। दुपट्टे का कोना पकड़कर उंगलियां मरोड़ते हुए 3 बार हलक तर कर गई थी। लेकर क्या? वो कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए सर्द नजरों से इसे देखते हुए पूछ रहा था। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटी थी। इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर आप हमें लेकर वो खुश्क होंठों पर जबान फेरती हुई कंफ्यूज हो कर इसे देख गई थी। जो लो देती नजरों से इसे देख रहा था। आपको लेकर भाग रहा हूँ, राइट? इसकी कलाई नरमी से थामते हुए इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, जिसके नतीजे में ताबीर पर कपकपी तारी हुई। नहीं, लब काटती हुई बोली। इसकी नजरों से छुप जाना चाहती थी वो, नहीं भागना चाहती मेरे साथ। इसका हाथ पकड़कर दिल पर रखते हुए वो इसकी थोड़ी उठाकर इसकी ब्राउन आंखों में देखकर बोला। इसके दिल की तेज धड़कन महसूस करती हुई ताबीर की घनी पलकों ने झरझरी सी ली। ताबीर की तेज धड़कन वो महसूस करते सपाट नजरों से इसे देख गया था। अच्छा तो भाग जाना चाहती हो? गंभीर लहजे में कहता हुआ वो इसकी जान लेने के करीब था। हमें जाने दें प्लीज, वो धीमे लहजे में बोली थी। लहजा उखड़ा हुआ था, सांसें थी कि अथल पथल हो रही थी। जाएं, इसे सीने में भीगते हुए वो संजीदगी से बोला था, जबकि इसके परफ्यूम की हल्की मशहूर कर देने वाली महक से वो आंखें बंद करती हुई इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबा गई थी। ठक ठक ताबीर जल्दी से इससे अलग हुई थी। वो बदमजा होकर इसे देख गया था। आप दोनों चल रहे हैं या हम खुद चले जाएं? अलीज़े ने दबी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा। वो कबर्ड से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। ताबीर ने दुपट्टे से पेशानी पर पसीने की बूंदें साफ करते हुए दरवाजा खोला। हम रेडी हैं। और कितनी देर लगेगी? अलीज़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताबीर ने घबराते हुए बैग उठाया था। इसे क्या पता था वो सड़ियल कितनी देर फ्रेश होने में लगाता था। अच्छा चले भाई, आ जाएंगे, अलीज़े ने इसका हाथ थामते हुए कहा। नहीं हम आते हैं। वो मुस्कुराकर हाथ छुड़ा चुकी थी। वो सिर्फ मरजान के साथ कंफर्टेबल थी।
پورے گھر والے اس کے لیے اجنبی تھے۔ اوکے یار، علیزہ خفگی سے کہتی ہوئی لان کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں زنیرہ اور حرب پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تم کون سا کھیل کھیلنا چاہتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری مائنڈ گیمز نہیں کھیلوں گا، حرب نے کانوں میں ہینڈ فری ڈالتے ہوئے اکھڑ کر کہا۔ تم واقعی سوچتے ہو میں ہمارے سویٹ ہنی مون کے لیے جا رہی ہوں؟ کتنی سستی سوچ ہے تمہاری، کون لڑکی تم جیسے لڑکے کے ساتھ وہاں جانا چاہے گی؟ سو کالڈ مڈل کلاس فیشن لیس۔ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ حرب فون مٹھی میں غصے سے دباتے ہوئے کار کی طرح مڑا تھا جب وہ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ کر میرے ساتھ جا رہے کہ وہاں تم مجھے امپریس کر لو گے اور میں اس رشتے سے راضی ہو جاؤں گی؟ یو نو واٹ، تمہاری اس چھوٹی سوچ پر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ جانتی ہوں میں نے یہ کیوں کیا، صرف اپنی موم کی خاطر، کیونکہ انہوں نے چاچی جان سے وعدہ کیا تھا اور تم سوچتی ہو تم نے مجھ پر احسان کیا۔ وہ سختی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے سے نکاح کرنے سے بہتر تو میں کسی لولے لنگڑے سے شادی کر لیتی، ایٹ لیسٹ یہ شکل تو دیکھنے سے بچ جاتی جو ہر وقت مجھے پچھتاوا دلائے گی کہ میں نے کیا کھو دیا اور پایا بھی تو کیا۔ وہ غصے سے اس کی شرٹ پکڑ گئی تھی، اسے زوردار دھکا دیتے ہوئے حرب نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ اپنی حد میں رہو ورنہ میں اپنی حدیں پار کر دوں گا، اور لڑکیوں پر ہاتھ اٹھانا میری فطرت میں نہیں ہے۔ جتنا جلدی اپنی اس چھوٹی سوچ کو بدل دو گی اتنا بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ سختی سے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ مجھے اس فضول رشتے میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے حرب شاہ، مجھے طلاق دے کر میری جان چھوڑ دو، بدتمیزی سے کہتی ہوئے اسے بے حد غصہ دلا گئی تھی۔ مگر علیزہ اور دائم کو دیکھ کر وہ مٹھی بھیجتے ہوئے سارا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ ڈوم مرنے کا مقام ہے، وہ دھیرے سے کہتی ہوئی حرب کو دیکھ گئی تھی جو بمشکل غصہ برداشت کر گیا تھا۔ مرجان تعبیر کے ساتھ کچھ ہی دیر بعد لان میں آیا تھا۔ کافی سردی پڑ رہی تھی۔ بلیک کوٹ تعبیر کے کندھوں پر ڈالتا ہوا وہ گارڈز کو بیگ کار میں رکھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ تعبیر نے اس کے کوٹ کو ٹھیک سے خود کو چھپایا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا کتنی نازک لڑکی ہیں وہ۔ شہنشاہ صاحب نے سب کو ڈھیر دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ علیزہ دائم کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سو گئی تھی جبکہ زنیرہ کانوں میں ہینڈ فری ڈالے میوزک لگا کر بیٹھی تھی۔ حرب سنجیدگی سے ونڈو سے باہر سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ تعبیر کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں چلی گئی تھی، نہ جانے کب وہ نیند میں کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باری شروع ہو گئی تھی، وہاں بھی شروع ہوئی تھی اور شروع یہاں بھی ہو چکی ہے۔ باہر ہلکی نہیں بلکہ اب تو تیز شروع ہو گئی بارش۔ آپ بتائیں کہ آپ کے شہر کا موسم کیسا چل رہا ہے؟ مرجان محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ دور رہ کر نہ کرو بات، قریب آ جاؤ، یاد رہ جائے گی یہ رات، قریب آ جاؤ۔ ایک مدت سے تمنا تھی تمہیں چھونے کی، آج بس میں نہیں، جذبات قریب آ جاؤ۔ سرد جھونکوں سے بھڑکتے ہیں بدن میں شعلے، جان لے لے گی یہ برسات، قریب آ جاؤ۔ اس قدر ہم سے جھجکنے کی ضرورت کیا ہے، زندگی بھر کا ہے اب ساتھ، قریب آ جاؤ۔ وہ مری کے ایک لگژری ہوٹل میں رکے تھے۔ علیزہ بیگ نکالتے ہوئے دائم کے پیر پر مار گئی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑتا ہوئے اسے گھوری سے نواز گیا تھا جس پر وہ ہونٹوں سے سوری کا نوٹس بورڈ بناتی ہوئی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ زنیرہ اپنا بیگ نکالتے ہوئے حرب سے آگے ہی چل دی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ گیا تھا، بہت بے فکر لڑکی تھی وہ اور شاید خود غرض بھی۔ ہائے، تعبیر نے نیند میں آدھی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا جو کسی لڑکی سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئی کار سے اتری تھی۔ آئی انڈرسٹینڈ سر۔ اوہ، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے تعبیر کی طرف دیکھ گئی تھی جس پر تعبیر نے اپنا انٹروڈکشن کے لیے مرجان کی جانب دیکھا تھا۔ نینا میٹ مائی وائف۔ وہ لڑکی پہلے بے حد حیران ہوئی تھی مرجان کی بات پر۔ اوہ آئی سی۔ وہ فراخ دلی سے تعبیر کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تھی جسے گھبراہٹ کے ساتھ تعبیر نے شیک کیا تھا۔ میں مرجان کی پرسنل سیکرٹری ہوں، وی آر کوآپریٹنگ ٹوگیدر۔ وہ خود کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بولی جس پر تعبیر اندر سے جل بھن گئی تھی۔ لیٹس گو سر۔ وہ مرجان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی جس پر وہ سنجیدگی سے ہاں میں سر کو جنبش دیتے ہوئے تعبیر کی طرف دیکھ کر بولا۔ ارجنٹ کام ہے علیزہ کے ساتھ رہنا، اکیلی کہیں مت جانا، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ نہیں۔ اس کے صاف انکار پر مرجان چونکا۔ ہم یہاں اکیلے نہیں رہیں گے، اور اگر ہمیں اکیلے ہی چھوڑنا تھا تو ساتھ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تیکھے لہجے میں کہتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے اپنی جیلسی باور کروا گئی تھی۔ اور آپ یہ کام صبح بھی کر سکتے ہیں، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ریسٹ کرنا ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتی ہوئی نینا کو شاک کر گئی تھی۔ اوہ اوکے، انجوائے یور ایوننگ۔ نینا پھیکے لہجے میں کہتی ہوئی مرجان کو اس کے ساتھ چھوڑ گئی تھی جبکہ اس کی جاتے ہی تعبیر نے مرجان کو خفگی سے دیکھ کر بیگ اٹھائے تھے اور علیزہ کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی اتنی ڈرپوک لڑکی میں؟ مرجان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ کر اسے پیچھے چل دیا۔
हमें डर लग रहा है वो गुस्सा करेंगे। अलीज़े का दुपट्टा पकड़ती हुई बचपने से बोली, जिस पर वो हंस पड़ी थी, वो तुम्हारा शौहर है। तुम्हारी मर्जी, तुम इसे जाने दो या नहीं। और यहाँ हम घूमने आए, कब तक भीगी बिल्ली बनो रहोगी? लड़की, मजबूत बनो और रोब चलाओ मेरी तरह। वो दाएं की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो दोनों बैग्स लिए कमरे में दाखिल हुआ था, मगर हमारी आवाज तक नहीं निकलती। वो मरजान को देखते हुए लप खींच गई थी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, पता नहीं कैसे गुजारा करने वाली थी वो। मैं माजरत खा हूँ दादा साईं, अचानक से सब कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मेरे यहाँ होना बेहद जरूरी है। वो शहनशाह साहब से फोन पर बात करते हुए धीरे से बता रहा था, अब वलीमे की तकरीब हमारे आने के बाद भी रख सकते हैं दादा साईं। ठीक है शेर, मैं मानता हूँ कोई जरूरी काम होगा। शहनशाह साहब कॉल डिस्कनेक्ट कर चुके थे, जबकि मरजान आसपास देखते हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया था। सर, काउंटर पर खड़े मैनेजर ने इसे देखकर हैरत का इजहार किया था। क्या सब रेडी है? मैनेजर को देखते हुए इसने संजीदगी से पूछा था, जिस पर वो जल्दी से हाँ में सारे हिलाते हुए एक ब्लैक कलर का बैग इसकी तरफ बढ़ा चुका था। संजीदगी से बैग लेते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। ताबीर ने चोर नजरों से इसे देखा था। इस बैग में क्या होगा? वो इतना लेट कहाँ जा रहे हैं? सोचो कि भवन में उलझी थी जब एक वेटर इसे टकराया। सॉरी मैम, रियली सॉरी, गलती से होगा। वेटर हकलाते हुए जल्दी से फर्श पर बिखरा सामान उठाने लगा। ताबीर ने गौर से इसके सामान का जायजा लिया था। वो पिस्टल पर नैपकिन रखते हुए प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते हुए फौरन वहां से गायब हुआ था। पिस्टल देखकर ताबीर को ठंडे पसीने छूटे थे। दिल की सुनकर वो खौफजदा होकर वापस अपने रूम में आई थी। वो डार्क ब्लैक पैंट पर ही ब्लैक हुड पहने, हाथों पर लेदर के ब्लैक ग्लव्स पहने, शूज के लेसेस बांध रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? वो सहमी हुई पूछ गई थी। बेड से उठते हुए वो इसके रूबरू आया था। ताबीर ने सर उठाकर इसकी हैजल आंखों में देखा था, जिनमें ढेरों सर्दपन था। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, प्रॉमिस करें आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर लहजे में बोला था। हमें आपको कुछ बताना था। वो नजरें झुकाते हुए खौफजदा लहजे में बोली थी। बोले, मैं सुन रहा हूँ। इसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे सिरकाते हुए वो मोहब्बत से पूछ रहा था। इसके नरम लहजे पर वो परेशान हुई थी। वो इसे रोकना चाहती थी, बताना चाहती थी कि इसका दिल घबरा रहा है, मगर कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। बस घबराहट के साथ आखिरी नजर इसे देख रही थी। कुछ नहीं, हमें घबराहट हो रही है। सहम कर होंठ काटती हुई वो इसकी आंखों को एक बार फिर देख गई थी। कुछ नहीं होगा। ताबीर की पेशानी पर लब रखते हुए वो संजीदगी से कहकर जा चुका था अपने साथ, शायद वो इसका दिल भी ले गया था। अल्लाह पाक प्लीज कुछ गलत ना हो। वो सोचते हुए दरवाजे को खाली नजरों से देख गई थी। कुछ सोचकर इसने न्यूज चैनल लगाया था। रिमोट हाथ में थमाते हुए वो बेड पर बैठी थी। मरी में तूफानी बारिश और आंधी की पेशगोई और शदीद बर्फबारी का इम्कान, वार्निंग जारी कर दी गई है। सुनते ही वो घबरा गई थी। वो टेंशन से रिमोट पर ग्रिप सख्त करते हुए लब भींच कर इसकी सलामती की दुआ कर गई थी। दरवाजे पर नॉक हुई थी। वो घबराते हुए उठी थी। दरवाजा खोला तो वो हैरान और खौफ से अपनी जगह जम गई। ठंडी हवा चल पड़ी थी। हल्की बर्फबारी हो रही थी। मौसम बेहद खुशगवार था। वो मोबाइल पर कुछ देखते हुए रोड पर चल रहा था। एक ब्लैक कलर की कार कुछ फासले पर खड़ी नजर आई थी। वो मोबाइल पैंट की पॉकेट में डालते हुए सूरज से दाएं बाएं देख गया था। क्यों बे, कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ? कार का हुड को डालते हुए एक दुबला आदमी इसका रास्ता रोकते हुए भारी आवाज में बोला था। तुम्हारे बाप की सड़क है। वो तंजी अंदाज में कहते हुए इसे गुस्सा दिला गया था। तुझे तो वो इसकी होठ के गर्बांग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर दांत पीसते हुए बोला था, जबकि वो फुर्ती से इसका हाथ पकड़ते हुए इसका बाजू मरोड़ गया था। करच वो बाजू पकड़ते हुए रोड पर गिरा कराह उठा था, जबकि दूसरा आदमी कार से निकलते हुए इसकी तरफ बढ़ा, जबकि सामने रोड पर पड़ी अपने साथी की लूटी हुई हालत देखकर वो झुक गया था। कौन सी हड्डी जुड़वाना चाहोगे? वो मुट्ठी भींचते हुए इसकी जानिब देख कर सूरज से बोला था। ये साढ़े ज्यादा शान पति नहीं, कौन है तू? बोल। वो चाकू निकालते हुए इसी देख कर बोला, जिस पर वो मौज हंसा था। बोल, कौन है तू? चाकू उठा इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए वो दांत कचकचाकर बोला था, डैमिन। इसका नाम सुनकर आदमी के कदम सड़क पर जम गए थे। वो चाकू फेंकते हुए उल्टे पांव पीछे भागने की सोच में अपने साथी पर चढ़ते हुए नीचे गिरा था। इतना खौफ तंज करते हुए वो इसे बालों से पकड़ चुका था। बोलो, कहाँ प्लानिंग करने वाले थे? दोनों के चेहरे का रंग उड़ा था इसकी बात सुनकर। बोले, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कराख्त लेजिस में कहता हुआ वो दोनों को गर्दन से दबोच चुका था। माफ कर दो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसे दिए गए थे। हमें किसी जगह ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं मिला। मैं सच कह रहा हूँ। खौफ से कांपते हुए बस इतना ही कह पाया था। किसने दिया ऑर्डर? बोलो। नाम नहीं पता। इसने मुंह ढका हुआ था। 6 फुट का होगा। इसके हाथ में एक अंगूठी थी। फेरोजा पहना था इसने। वो संजीदगी से इसे छोड़ चुका था। गर्दन पकड़ते वो सड़क पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। आप यहाँ क्यों आए? इसे देखकर वो ठठकते हुए 2 कदम पीछे हटी थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ बेटा, अब भी वही कहूंगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी।
وہ اس شخص کے ساتھ پچھلی ملاقات یاد کرتے ہوئے گڑبڑا گئی تھی جب وہ ریسٹورینٹ میں اسے ملنے آیا تھا۔ میں کہتا تھا نا وہ ایک گینگسٹر ہیں، دیکھو ثبوت کے ساتھ آیا ہوں، کتنی بے دردی اور برحمی سے اس نے شہوار کو مارا دیکھو۔ فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے الہام درانی مصنوعی آنسو بہا گیا۔ وہ لب بھیجتی ہوئی کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس سے فلیش ڈرائیو لے چکی تھی۔ لیپ ٹاپ میں فلیش ڈرائیو لگاتے ہوئے وہ سہمی ہوئی نظروں سے الہام درانی کو دیکھ گئی تھی جو شہوار کا پرانے بزنس پارٹنر اور فیملی فرینڈز میں سے ایک تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو چلی تھی۔ وہ صوفے پر برجمان تھا، شہوار مالک اس کے سامنے تڑپ رہا تھا، وہ اس کے زخموں ہاتھوں کو پیروں سے کچل رہا تھا۔ تعبیر نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ منہ پر دیے تھے۔ گولی چلنے کی آواز آئی تھی، شہوار ساکت ہو گیا تھا، تعبیر کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہہ گئی تھی۔ دبی ہوئی چیخ اس کی حلق میں ہی خطا ہوئی تھی، اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، وہ بولنے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ میں سچ کہتا تھا نا بیٹا، وہ ایک گینگسٹر ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں میری بات تب سن لینی چاہیے تھی جب اس نے تمہیں اغوا کر کے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ تم نے دیکھا تھا نا وہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ کاش تم نے میری بات مان کر پہلے اس کا ڈیٹا مجھے ٹرانسفر کر دیا ہوتا۔ الہام درانی نے مسکرا کر اس کی آنسو سے بھیگا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مرجان کاظمی کے لیے بے حد خوف۔ اب بھی وقت ہے بیٹا، اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، میں تمہارا انکل ہوں نا، میں شہوار کو انصاف دلوا سکتا ہوں۔ تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ لہجے میں مٹھاس گھول کر بول رہا تھا اور وہ اس کی چال میں پھنس رہی تھی۔ میری رائے پر غور ضرور کرنا، الہام درانی کہہ کر فون پر میسج پڑھتا ہوا اٹھ کر وہاں سے نکلا تھا کیونکہ اسے اس کے آدمی نے مرجان کے آنے کی خبر دی تھی۔ وہ فلیش ڈرائیو لیپ ٹاپ میں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس نے ڈیڈ کو مار دیا ہے، خونی ہے وہ۔ سسکیوں کو دباتے ہوئے وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، وہ نکل جانا چاہتی تھی اس کی قید سے۔ ڈیڈ! وہ روتے ہوئے ہوٹل سے باہر آئی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ملک شہوار کا چہرہ تھا جو اسے بے حد پیار کرتا تھا مگر کسی لالچ کی غرض سے جس بات سے وہ بے خبر تھی۔ زارا! وہ اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پر رکا تھا، وہ نظروں میں ڈھیروں بے چینی اور خوف سمو اس کی طرف دیکھ گئی تھی جبکہ اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ، سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر مرجان کاظمی کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ چیختی ہوئی سے دور ہٹتی بولی تھی جبکہ وہ آج بھی اس کی مطلب بے رخی پر اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ خونی ہو تم، ایک گینگسٹر ہو، دور رہو مجھ سے مرجان کاظمی، بے حد نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے، تم سے جڑی ایک ایک بات سے نفرت کرتی ہوں۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چیخی تھی جبکہ اس کے لیے اب کھڑا رہنا کھٹن ہو رہا تھا۔ وہ کس قدر بے رحمی سے ہر آئے دن اس کا دل یوں چکنا چور کر دیتی تھی۔ محبت کرتے تھے نا تم مجھ سے، کبھی نہیں ملوں گی میں تمہیں، کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ وہ صدمے سے نڈھال ہوتی ہوئی ہر قدم کے ساتھ اسے دور ہو رہی تھی۔ وہ آپ کے ڈیڈ نہیں تھے زارا، جسٹ شٹ اپ۔ اور کتنے جھوٹ بولو گے مجھ سے؟ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہوئی اسے بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ کاش تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ دل دوست سسکیاں بھرتی ہوئی وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے سامنے ایک بے حس اور پتھر دل کا مالک تھا آج چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، آج وہ اپنے دل کے سارے غم آنسو میں بہا دینا چاہتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی آئی تھی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے اس کے رخسار پر گرا تھا، آج وہ رلا چکی تھی۔ زارا! وہ اس کے پیچھے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر دھاڑا تھا۔ آہ! مدھم سی چیخ بلکہ ایک سسکی سی اس کے حلق سے خطا ہوئی تھی۔ وہ چھوٹا سا خون میں لت پت وجود اس کی آنکھوں کے سامنے سڑک پر گرا تھا، وہ صدمے سے نڈھال گھٹنوں پر ڈھہ گیا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑ گئی تھی، آس پاس سے لوگ سڑک پر جمع ہوئے تھے، حرب اور دائیں بھی شور سن کر سڑک پر نکل آئے تھے۔ سامنے کا دل دہلا دینے والا منظر انہیں ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس کے لمبے سلکی بال خون سے بھرے ہوئے تھے، اس کی پیشانی تک خون بہہ رہا تھا جبکہ وہ کسی دیوانے کی طرح خالی نظروں سے بغیر کوئی حرکت کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکت سی آنکھیں موندے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ حرب تیزی سے مرجان تک آیا تھا اور اسے زمین سے اٹھایا تھا، وہ کسی زندہ لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کیا موڑ لیا تھا اس کی زندگی نے؟ دائم اور حرب نے اسے سنبھال کر اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا جبکہ لوگ پہلے ہی ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس بلا چکے تھے۔ بھائی سنبھال لیں خود کو، حرب نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کے پاس لے کر چلو، وہ گھبیر لہجے میں کہتا ہوا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ چیئرز! گلاس آپس میں ملاتے ہوئے سب کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، کیا وہ مرجان کاظمی تھا؟ تم نے چہرہ دیکھا تھا اس کا؟ افسوس! ان میں سے ایک شخص خباثت سے کہتے ہوئے ہنسا تھا۔ محبت مسٹر کپور، محبت نے بڑے بڑے لوگوں کو دیوانہ کیا ہے، وہ تو پھر بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہے۔ مسٹر رائے نے ڈرنک گلاس میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ مسٹر کپور نے بھویں چکا کر پوچھا تھا۔ تو سمجھو مرجان کاظمی کا نام اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، مسٹر رائے نے کہکا لگایا تھا۔ لیکن اگر بچ گئی تو تم دونوں کو اس زخمی شیر سے کون بچائے گا؟ الہام درانی نے دونوں کو ڈرایا تھا جس پر وہ فلک شگاف کہکا لگا چکے تھے۔ وہ بچے گی تب نا،
یہ عشق بڑا کم بخت ہوتا ہے، محبوب مر جائے تو عاشق کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، مسٹر رائے نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، جس پر سب ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ مرجان بھائی کو ہوش آ گیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر دائم نے جلدی سے سب کو بلایا تھا۔ شہنشاہ صاحب جو ہاتھ میں تسبیح لیے کب سے دعا کر رہے تھے، جلدی سے اٹھ کر اس کی بیڈ تک آئے تھے۔ وہ سنجیدگی سے اٹھا تو سب کو اپنے پاس دیکھ کر، زارا دادا سائیں، ظاہرہ وہ کیسی ہیں؟ اس کا خیال آتے ہی وہ بےقراری سے پوچھ گیا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ پر لگی ڈرپ کو کھینچ کر اتار چکا تھا۔ صبر رکھو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہنشاہ صاحب نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں ہے بابا سائیں؟ سینے میں اٹھتے ہوئے درد کو محسوس کرنے کے بعد انجان کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کا پوچھ رہا تھا۔ وہ آئی سی یو میں ہے بیٹا، لفظ تھے یا زہریلا خنجر جو اس کے سینے میں دھستا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک خروچ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس پر، اور وہ آئی سی یو میں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی سی یو کی طرف بھاگا گیا تھا، جبکہ حرب اور دائم بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ زالے سر جھکائے بیٹھی کب سے سسک رہی تھی جب کسی نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا تھا۔ سوجی آنکھوں سے وہ اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں نہیں چاہیے، لب کاٹتی ہوئی وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ آپ نے کل رات سے کچھ نہیں لیا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ میں ان حالات میں کیسے کچھ کھا سکتی ہوں؟ میرا بھیا بھابھی کی حالت دیکھی آپ نے؟ وہ روتے ہوئے آئی سی یو کی طرف دیکھ گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹرز نے اسے اندر جانے سے منع کر رہے تھے۔ ندیم سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے خاموش ہوا تھا۔ سب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ مشینوں میں جکڑا ہوا اس کا نازک وجود بالکل ساکت تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف مشینوں کی بیپس تھی۔ مگر دلوں میں اٹھتے طوفانوں کا کیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اس کے بیڈ تک آیا تھا۔ اس کا ڈرپ لگا چھوٹا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ سینے سے لگا گیا تھا۔ پرکشش حسین آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ کیسے کر سکتی ہو ایسا میرے ساتھ؟ سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ اسے شکایت کر رہا تھا۔ زنیرہ نے گلاس ونڈو کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا تھا جب آفرین بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے پیچھے مڑی تھی۔ دوسروں کی قیمتی چیزیں دیکھ کر اپنی خاص چیزیں توڑا نہیں کرتے میری بچی۔ آفرین بیگم کے لفظ اسے دل پر لگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ان کا مطلب مرجان سے تھا، اور جو چیزیں آپ کی ہو اور اسے آپ سے چھین کر کسی اور کو تھما دیا جائے، اس کا کیا؟ زنیرہ نے خفا لہجے میں اپنی ماں سے پوچھا۔ اور جو بے وجہ بغیر کسی قصور کے آپ کی وجہ سے سزا بھگتے ہیں، ان کا کیا؟ آفرین بیگم کے سوال پر وہ گھبرا کر حرب کی طرف دیکھ گئی تھی، جو سر جھکائے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے میری بچی، یہ قسمت بڑی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ کل تک جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم سے ایک دم چھین جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے انتظار کے بعد آپ اپنی تمنا کو پا لیتے ہو، لیکن زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب وہ آپ سے دور چلی جاتی ہیں۔ میرا بچہ، زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کیجیے۔ اس پاک ذات پر بھروسہ رکھ کر کہ اس نے ہمارے حق میں بہتر سوچا ہوگا۔ زنیرہ نے سرد نظروں سے حرب کو دیکھا تھا، جو پشت دیوار سے لگائے ہوئے ڈپریشن سے آنکھیں موند گیا تھا۔ جاؤ اس کے پاس، زنیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے بولی، جس پر وہ خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتی ہوئی حرب کے پاس جا کر بیٹھی تھی، جس پر وہ سنجیدگی سے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ گیا تھا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی نظریں جھکا گئی تھی۔ کشمالہ بیگم نے سرد نظروں سے دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھا۔ زنیرہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آفرین بیگم نے مسکراتے ہوئے حرب کو دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ دھیرے سے دبا کر اس کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ میری بچی کو اب تک تم نے جس راستے پر گامزن کیے رکھا وہ اس راستے سے ہٹ رہی ہیں، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے ایک ماں ہو کر کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ آفرین بیگم کی بات سن کر کشمالہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھ پر بے وجہ الزام مت لگاؤ آفرین، کشمالہ بیگم دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ وہ میرا خون ہے، ماں ہوں میں اس کی زندگی تم جیسی عورت کو مزید برباد کرنے نہیں دوں گی۔ اب تک میں چپ تھی تو صرف اپنی اولاد کے لیے، لیکن اب اپنی اولاد پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گی۔ آفرین بیگم دو ٹوک لہجے میں کہتی ہوئی کشمالہ بیگم کو وارننگ دے گئی تھی، جس پر وہ منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے ان کو جاتا دیکھ گئی تھی۔ ماضی: یہ ترکی کے نمبر 1 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی ایک کشادہ گراؤنڈ کا منظر تھا۔ ایک 4 سال کی بچی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ کچھ بچے اس پر ہنس رہے تھے۔ اس کے تو بابا بھی نہیں ہے، ایک دبلا گورا لڑکا انگلش میں کہتے ہوئے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ہنس کر بولا تھا، جس پر اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی یونیفارم جھاڑ کر نیچے سے اٹھتی۔ مارو اس کو! ایک دم 10 سالہ لڑکا اس کا بیگ کھینچ کر زمین پر پھینکتے ہوئے ہنسا تھا۔ وہ روتے ہوئے آس پاس دیکھ رہی تھی، مگر سب بچے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تبھی کسی نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے اٹھایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ گئی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کا بیگ نیچے سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے
وہ ان لڑکوں کی طرف دیکھ گیا تھا جو اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو، اس لڑکے کے یونیفارم کا کالر پکڑتے ہوئے غصے سے چیخا تھا، جبکہ اس کا دوست اسے چھڑانے کے لیے اسے پیچھے سے کھینچتے ہوئے پہلے لڑکے سے دور ہٹا رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی انہیں لڑتا دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے لڑکے کو دھکا دیتے وہ پہلے لڑکے کے منہ پر مکہ مار چکا تھا، اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ نو جان، وہ خون دیکھتی ہی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر بولی تھی، جبکہ دوسرے لڑکے کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ پلیز نو۔ وہ سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، جو اس کے پیچھے ہٹتے ہی فوراً وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ڈونٹ فائٹ پلیز، اس کا بازو پکڑتے ہوئے سسک کر بولی تھی، جس پر وہ سنجیدگی سے شرٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا کر ہنسی تھی۔ وینٹیلیٹر پر پڑے ساکت وجود نے ہچکولے کھائے تھے، وہ بری طرح لرز اٹھی تھی۔ ریچارج اگین پلیز، پیشنٹ کی دھڑکن کم ہو رہی ہے، شی از ڈائنگ، ڈاکٹر نے نرس کو دیکھ کر پریشانی سے کہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا سرد نظروں سے سب دیکھ رہا تھا۔ آج پھر اسے ان الیکٹرک شاکس کی اذیت سے گزارا جا رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ دوبارہ شاک دینے پر وہ ذرا سی لرز کر دوبارہ ڈھہ سی گئی۔ ریچارج اگین، لاسٹ ٹائم، ریڈی۔ ڈاکٹر نے اسے تیسرا شاک دیا تھا، اس بار اس نے حرکت نہیں کی تھی۔ بیپ بیپ بیپ، اس کے سر کے قریب پڑی مشین سے آوازیں آئی تھیں، ساتھ ہی مشین کے مانیٹر پر اتار چڑھاؤ کرتی لکیریں ایک سیدھی لکیر میں تبدیل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے آخری بار اس کی مشینوں میں جکڑے ساکت وجود کو دیکھا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ سوری مسٹر مرجان کاظمی، یور پیشنٹ از نو مور۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر دبا بھری تھی۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے آخری بار اس کی مشینوں میں جکڑے ساکت وجود کو دیکھا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ سوری مسٹر مرجان کاظمی، یور پیشنٹ از نو مور۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر دبا بھری تھی۔ شہنشاہ کاظمی کے ساتھ سبھی اندر آئے تھے۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اس کے قریب رکا تھا۔ زالے اور علیزے خود کو نہیں سنبھال پائی تھی، وہ دونوں رو پڑی تھی۔ آفرین بیگم نم آنکھوں کے ساتھ زالے کا کندھا دبا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ شہنشاہ صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں دادا سنگھ۔ نہیں بچے پلیز دادا سنگھ، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ قصاب بیگم اور آفرین بیگم زالے اور علیزے کو لے کر باہر گئی تھی۔ زالے تو صدمے سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ بھائی، میں نے کہا ہمیں اکیلا چھوڑ دو، وہ کرخت لہجے میں کہتے ہوئے حرب کو ٹوک چکا تھا۔ وہ سر جھکاتا ہوا باقیوں کے ساتھ ICU سے باہر نکل گیا تھا۔ چیئر کھینچ کر اس کے قریب رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بیٹھا تھا، آنکھوں میں انتہا کا سرد پن تھا۔ کس نے دیا تمہیں حق میری زندگی میں آ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کرنے کے بعد، جب بے انتہا عشق کر بیٹھا تو یوں چھوڑ جانے کا؟ پوری شدت سے اسے کندھوں سے جھنجھوڑ کر وہ دھاڑا تھا۔ اس کا ساکت وجود اس قدر قوت پر لرز اٹھا تھا۔ جاننا ہی چاہتی تھی تو یہ بے پرواہ عشق اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ تڑپانا چاہتی ہو مجھے تم؟ پوری زندگی تمہارے لیے تڑپاؤں۔ کیوں آئی تھی میری زندگی میں تم؟ آخر جب یوں چھوڑ کر جانا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا سامان نیچے گراتے ہوئے وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا زارا مرجان کاظمی، تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ عشق کیا میں نے، عشق کی آگ میں جھلس رہا ہوں پچھلے 13 سال سے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ اس کا چہرہ بے حد قریب کر گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، بچپن سے لے کر اب تک صرف تمہاری طلب رہی۔ مجھے سب کچھ کھو کر بھی تمہیں پانے کا جنون نس نس میں رہا ہے، اور اس عشق میں میری تباہی کی وجہ تم ثابت ہوئی۔ میں بے حس تھا مگر تم تو بے وفا نکلی، چھوڑ گئی تم تو۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے چھوڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو کی ایک لڑی ٹوٹ کر کشن میں جذب ہوئی تھی، جسے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں ٹارچر کیا مانتا ہوں، لیکن وہ تو جسمانی زخم تھے نا، ان زخموں کا کیا جو تم نے مجھے میری روح پر دیے ہیں۔ تم سوچتی ہو یہ مرجان کاظمی جو دنیا کے سامنے بے حس ظالم نہ جانے کیا کچھ بن کر گھومتا ہے تمہاری کمی سہ پائے گا؟ بولو، کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ وہ کرب کی آخری حدود پر تھا۔ چاہے دور تھے ہمارے بیچ بے حد فاصلے تھے، مگر ایک آس تو تھی اس دل میں راحت تھی۔ دور سے ہی مگر نظروں کے سامنے تو تھی نا۔ اسے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں میچتے ہوئے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ نہیں جی سکتا تمہارے بغیر زارا، نہیں جی سکتا۔ کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ بے حد سختی سے وہ اس کے چھوٹے سے وجود کو سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اس قدر سختی پر اس کے وجود نے جھٹکا کھایا تھا۔ درد کی ایک لہر سے اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ وہ بری طرح کھانسی تھی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ گیا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح گر رہے تھے، اور وہ کھانس رہی تھی۔ ڈاکٹر جو کہ اسے لے جانے کے لیے اندر آتی اسے کھانستا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اٹس امپاسبل، ہاؤ؟ نرس صاحب پرووائڈ آکسیجن۔ ڈاکٹر جلدی سے، نرس سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ مرجان نے اب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی تک کھانس رہی تھی، لمبے سانس لیتے ہوئے۔ اس سے آکسیجن پرووائڈ کی گئی تھی۔ اس کے بسکون وجود میں سکون آیا تھا، وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ منور صاحب جو ابھی وہاں اس کی موت کی خبر سن کر پہنچے تھے، گلاس ونڈو سے سب دیکھ کر مٹھی بھیجتے ہوئے ڈاکٹر کے کلینے کی طرف بڑھے تھے۔
وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، یہ کوئی معجزہ ہے مسٹر مرجان کاظمی، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی بے سکون دل کو قرار آیا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی زندہ کیسے بچ گئی؟ منور صاحب ڈاکٹر کی ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے زہر کا انجیکشن دیا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ بھی بند ہوئی تھی، سب نے دیکھا، ڈاکٹر نے پریشانی سے جواب دیا تھا۔ مگر وہ زندہ ہے کیسے؟ منور صاحب نے دانت پیس کر کہا۔ ڈاکٹر نے تھوک نکلتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں شہنشاہ صاحب کھڑے تھے۔ منور صاحب کو وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا ان کو دیکھ کر۔ آل ہوپس آر ناٹ لوسٹ بیٹا، سنیرا نے سر اٹھاتے ہوئے کشمالہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جو ہاتھ میں جوس لیے اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ لگتا ہے جسے خدا نے تمہاری سن لی، وہ جوس کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتی بولی تھی۔ حرب جو اس کے لیے بریک فاسٹ لینے گیا تھا کچھ ہی فاصلے پر رکا تھا ان کی باتوں پر۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ خالی نظروں سے کشمالہ بیگم کو دیکھ گئی تھی۔ بیٹا آف کورس مرجان کی بات کر رہی ہوں۔ زنیرا نے سرد نظروں سے کشمالہ بیگم کو دیکھا، اس کے ذہن میں ابھی تک آفرین بیگم کی باتیں گردش دوران تھی۔ آپ غلط ہیں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ حرب نے سرد سی نظریں اس پر ڈالی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے حرب سے، وہ میرے شوہر ہیں۔ وہ جوس کا گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے انگلیاں مروڑتے بولی تھی۔ کشمالہ بیگم کو تو جیسے سر پر بجلی کی گرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی کئی بات پر شرمندہ ہو چکی تھی۔ میں خوش ہوں حرب کے ساتھ، آپ دوبارہ اپنی رائے پر غور کیجیے گا، شاید آپ کو بھی سمجھ لگ جائے، وہ کہتے ہوئے دھیرے سے اٹھی تھی۔ کشمالہ بیگم نے لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو حرب کے قریب سے گزر گئی تھی۔ بہت شاطر ہو تم لڑکی، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا گئی تھی۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ! آج انہوں نے پہلی بار منور صاحب پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ منور صاحب سر جھکا گئے تھے۔ ایک معصوم سی بچی کی جان کیسے لے سکتے ہو تم؟ اتنے کیسے گر گئے تم؟ شہنشاہ صاحب نے اسے گریباں سے پکڑا تھا۔ ڈاکٹر پریشانی سے ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہی کیوں، نہ جانے اب کیا ہونے کو تھا۔ جان سے مار دے گا وہ تمہیں، تمہارے چاچا ہونے کا بھی لحاظ نہیں کرے گا، جانتے ہو؟ شہنشاہ صاحب نے گرجدار لہجے میں کہا جس پر خوف سے منور صاحب کے ہاتھ کانپے تھے۔ ایسی اولاد پر تھو ہے، جانتا تھا جائیداد کی چمک دمک نے تمہاری آنکھیں چندھیا دی ہیں، مگر تم دماغی سے اندھے ہو کر ایک معصوم بچی کی جان لے لو گی، یہ نہیں سوچا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے حقارت سے اس کا گریباں چھوڑا تھا۔ وہ کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ گئے تھے۔ وہ سپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ بچوں، اب کیسی طبیعت ہے ہماری بچی کی؟ شہنشاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سپاٹ سی نظر منور صاحب پر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلا چکا تھا۔ وہ ٹھیک ہیں، ہوش نہیں آیا مگر خطرے سے باہر ہیں۔ منور صاحب ایک نظر شہنشاہ صاحب کو دیکھ کر کلینک سے باہر نکل گئے تھے۔ مرجان مٹھیاں بھینچتے انہیں جاتے ہوئے دیکھ گیا تھا۔ زالے نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ آفرین بیگم اور کسا بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا خیال سے، آفرین بیگم نے اسے پیار سے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ بھابھی اور بھائی وہ پریشانی سے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں، خدا کا لاکھ شکر ہے، کوئی معجزہ ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہیں، کسا بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی جس پر اس کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے مسکرائی تھی۔ بیٹا یہ دوائی لے کر آؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا، خالی پیٹ دوائی نہیں کھا سکتی۔ صبح سے کسی نے کچھ نہیں کھایا، کسا بیگم نے ندیم سے کہا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر دوائی کا پرچہ لے کر باہر چلا گیا تھا۔ ماضی: وہ سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ آج اسے بہت مار پڑی تھی سکول میں لڑائی کرنے پر، اس لیے غصے سے منہ پھلائے وہ سارا غصہ کتاب کو گھور کر نکال رہا تھا۔ جان! اس کی آواز پر وہ خفگی سے رخ بدل کر بیٹھا تھا۔ ماموں نے پھر آپ کو مارا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ سو واٹ، وہ روز ہی مارتے ہیں، وہ طنز کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو فائٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی جس پر وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور چکا تھا۔ وہ روز ہی کسی مصیبت میں پھنس جاتی تھی جس کی وجہ سے اسے لڑنا پڑتا تھا، اور سہیل صاحب اسے بدتمیز جیسا خطاب کے ساتھ بہت مارتے تھے، مگر وہ تو ڈھٹوں کا ڈھیر تھا۔ یو آر مائی اینجل، وہ محبت سے بولی تھی جس پر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ گیا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بول رہی تھی جبکہ وہ لب بھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ چکا تھا۔ آپ ناراض ہو ہم سے؟ ماموں نے آپ کو ہماری وجہ سے مارا، وہ خفگی سے کہتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے پڑھنا ہے، وہ بک اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے اس کا چہرہ پکڑتی اس کے گال پر ہونٹ رکھ کر ہنستے ہوئے بھاگی تھی۔ اف موم! وہ غصے سے چڑھتے ہوئے بک نیچے پھینک گیا تھا۔ تابش بیگم جلدی سے اندر آئی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رگڑتا ہوا خفگی سے انہیں دیکھ گیا تھا۔ پھر سے؟ تابش بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس بے وقوف کو سمجھائیں، مجھے غصہ دلاتی ہیں بار بار، وہ ایک بار پھر گال پر ہاتھ رگڑتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ بیٹا وہ چھوٹی ہیں، زالے کو بھی ایسا ہی کرتی ہیں، تابش بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس کر سمجھایا جس پر وہ اکتا کر آنکھیں پھیر گیا تھا۔ منہ پھلائے وہ اپنے سامنے پڑی پلیٹ کو کب سے گھور رہی تھی۔ آج پھر وہی سبزی بنی تھی جس سے اس سے سخت نفرت۔ کھا لو موٹی، لفظ موٹی پر وہ ناک سکیڑ کر اس کی طرف دیکھ گئی تھی جو شوق سے کھا رہا تھا۔
جان گندا ہے، وہ خفگی سے بولی تھی، جس پر تابش بیگم اور رامین بیگم مسکرائی تھی۔ ان کی روز کی نوک جھونک سے ہی تو گھر میں رونق تھی۔ تم گندی ہو، وہ اس کی طرف چمچ پھینکتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ غصے سے اٹھتی پلیٹ نیچے پھینک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں لے کر آتا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر رامین بیگم اور تابش بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ظالم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ ہمیں نہیں آنا۔ ہاتھ چھڑاتی ہوئی وہ منہ بسور گئی تھی۔ دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ وہ جو آنکھوں پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے ناراض ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، آنکھ سے انگلی ہٹا کر اس کی طرف دیکھ گئی تھی۔ خوشی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کی مٹھی کھول گئی تھی، جس میں ایک بریسلٹ تھا۔ واؤ، اٹس اسپارکلنگ، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کلائی پر بریسلٹ پہنا رہا تھا، پر یہ بہت کھلا ہے۔ کلائی کو دیکھتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بریسلٹ کو ڈبل کر کے اس کی کلائی پر باندھ چکا تھا۔ اب تو چلو گی؟ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ یس، وہ ہنستی ہوئی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اٹھی تھی۔ ڈاکٹر، ہم کب تک گھر لے جا سکتے ہیں زارا کو؟ کساب بیگم نے پریشانی سے دریافت کیا تھا، جب ڈاکٹر اسے انجیکشن دے کر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ دیکھیے، پیشنٹ خطرے سے باہر ہے۔ آپ گھر لے جانا چاہتے ہیں تو بے شک لے جا سکتے ہیں، مگر بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کب تک ہوش آئے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ندیم کا کار نکالو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ مرجان کی بات سن کر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں سے بہتر خیال گھر پر رکھا جا سکتا ہے۔ منور صاحب کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ گڑبڑائے تھے۔ اوکے، جیسے آپ بہتر سمجھے۔ ہاسپٹل سے وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ اس بارے میں صرف شہنشاہ صاحب جانتے تھے، جہاں بے حد سیکیورٹی تھی۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں ندیم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز کا پورا سٹاف اس نے اس کے خیال رکھنے کے لیے تیار کروایا تھا۔ سب گھر الگ کار سے گئے تھے اور وہ اسے لے کر الگ سے فارم ہاؤس گیا تھا۔ ایک آنچ نہیں آنے دوں گا آپ زارا، پرامس۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی مرجان کاظمی کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ وہ اسے مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا ہمیشہ۔ سر، آپ کے لیے کال ہے۔ ندیم دروازے پر ناک کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھ کر باہر آیا تھا، فون کان سے لگاتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسٹر مرجان کاظمی، فخریہ بات ہے آپ جیسی بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع ملا، مگر افسوس کے ساتھ خبر اچھی نہیں ہے۔ حال ہی میں ایک ویرانے سے 20 ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئی ہیں، شدید خراب حالت میں انڈرسٹینڈ، اور وہاں کچھ جلتی ہوئی کاریں پائی گئی تھی۔ افسوس سب جل چکا ہے، مگر ایک کار سلامت ہی۔ اس میں ہمیں بے حد خطرناک مشین گن دیکھنے کو ملی ہے، جس پر بے حد خطرناک شخصیت کے فنگر پرنٹس ملے ہیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بائی دا وے، انسپکٹر ہاشم ایٹ یور سروسز۔ وہ مسکرایا تھا۔ کہاں ملنا چاہیں گے آپ انسپکٹر ہاشم؟ وہ مغرور لہجے میں بولا تھا۔ حیران ہوں مسٹر مرجان کاظمی، آپ پر اتنا بڑا کیس ہے اور آپ اتنے مطمئن۔ ملنے تو آپ پولیس اسٹیشن نہیں آئیں گے، یہ آپ بتا دیں کہ خود آنا پسند کریں گے یا کسی کو بھیج کر منگوایا جائے؟ میں نہیں آ رہا، اگر آپ کو تفتیش کرنی ہے تو آپ آئیں مسٹر ہاشم، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ ندیم نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا، جسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے وہ ڈاکٹرز کو سختی سے آرڈر دے کر فارم ہاؤس سے نکل چکا تھا۔ دروازے پر ناک کرتی ہوئی وہ اندر آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹا وہ سر اٹھاتا اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ کشن پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ میری بات سنو گے؟ اس کے بجھے لہجے پر وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں کہ گھر میں بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن میں اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھ گیا تھا۔ ہمارا نکاح جن حالات میں بھی ہوا، اس میں آپ کا کیا قصور تھا؟ اس کی طرف دیکھتی ہوئی وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ اگر یہ تمہارا کوئی نیا پلان ہے؟ نہیں، میرے یقین کریں، میں امی کی قسم کھاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹتے بولی تھی، جس پر وہ سرد آہ بھر کر اسے دیکھ گیا تھا۔ تو آپ مجھے معاف کریں گے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ گہری کشمکش میں تھا۔ تو آپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں؟ اس کے سوال پر وہ مسکرا گئی تھی۔ نہیں۔ وہ سپاٹ نظروں سے کھلے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا اسے۔ ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں کل بات کریں گے، منہ پر بلینکٹ لیتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئی بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھا گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے صوفے پر لیٹتے دیکھ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ سو جائیں، میں یہاں سو جاؤں گی، مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے شیریں لہجے پر کچھ زیادہ ہی حیران ہوا تھا۔ ایک دن میں آخر وہ اتنا کیسے بدل سکتی تھی؟ وہ سوتے ہوئے منہ پر بلینکٹ ڈال کر سو گیا تھا، جبکہ زنیرہ اس کے سوتے ہی دھیرے سے روم سے باہر نکلی تھی۔ آپ کا مطلب ہے شہنشاہ صاحب کو سب پتہ ہے؟ کشمالہ بیگم نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ میری ساری گفتگو سن لی تھی، لیکن یہ تھپڑ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ منور صاحب گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے چبا کر بولے تھے، لیکن وہ خاموش کیوں ہیں؟ سب جاننے کے بعد انہوں نے آپ کو دھکے مار کر باہر کیوں نہیں نکالا؟ منور صاحب نے سرد سی نظر کشمالہ بیگم پر ڈالی تھی۔ وہ آپ کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں ہیں؟ انہیں لگتا ہے آپ نے یہ سب صرف پراپرٹی کے لیے کیا ہے، مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو آپ، کشمالہ بیگم کہتے ہوئے ہنسی تھی، جیسے انہیں خود بھی یقین نہیں کہ منور صاحب اتنا سب کر چکے ہیں۔ بس کشمالہ، اس بارے میں یوں کھلے عام بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی کرتے بولے تھے،
जिस पर कशमाला बेगम के मुंह के डिजाइन बनाते हुए खामोश हुई थी। कोट कंधे पर रखते हुए वो संजीदगी से लाउंज तक पहुंचा था। ज़हन था कि छल हो रहा था, इसे जवाब चाहिए था, बहुत सारे सवाल इसके ज़हन में गर्दिशे दौरान थे, मगर वो सही वक्त की तलाश में था। मरजान भाई, इससे तो मानो झटका लगा था सुनकर। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। वो हाथ में काफी का कप लिए मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी थी। वो सपाट नजरों से इसे देखते हुए लब भींच गया था। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये पी लें। काफी का कप इसकी तरफ बढ़ाती हुई वो मुस्कुराकर बोली थी। वो संजीदगी से पहले कप को और फिर इस चेहरे को घूर गया था कि क्या मिलाया इसमें। वो आईब्रूज खाते हुए पूछकर इसका दिल धड़का गया था। हाँ, कुछ नहीं मिलाया। आपको यकीन नहीं तो मैं पी कर दिखा देती हूँ। वो बेवजह मुस्कुराई थी। जरूरत नहीं, वो संजीदगी से बोला था। कुछ देर बात कर सकते हैं? किस बारे में? वो उखड़े हुए लहजे में बोल रहा था। मुझे बेहद अफसोस हुआ जो कुछ हुआ, साथ ही खुश हूँ ज़ारा ठीक है। वो इसे देखते हुए बोल रही थी। वो संजीदगी से बस सुन रहा था। पिछले दिनों में जो कुछ मॉम डैड ने किया, मैं इससे बेखबर थी। ट्रस्ट में, मैं कभी आपको फोर्स नहीं करना चाहती थी। आज तो क्या आप सब भुलाकर नॉर्मल हो सकते हैं? मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। सपाट नजरों से इसे देख गया था, पर इतनी जल्दी अकल कैसे आ सकती थी इसे? अगर आप काफी ले लेंगे तो मैं मान जाऊंगी, आप नाराज नहीं है। काफी इसकी तरफ बढ़ाती वो मुस्कुराई थी। आप कौन सा गेम खेल रही हो? वो तंजिया लहजे में पूछ गया था, जिस पर वो उदास हुई थी। मुझे अम्मी ने समझाया, मैं समझ गई मैं गलत थी। वो नजरें झुकाते हुए शर्मिंदगी से बोली थी, जिस पर वो सर दाह भर गया था। अब गुस्सा नहीं है ना डैड और मॉम से? प्लीज आप नॉर्मल हो जाए। मैं चाहती हूँ घर में सब खुश रहें। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली थी। वो सोच में पड़ा था। माफ किया ना फिर? वो इसकी तरफ कप बढ़ाते बोली थी। वो जिद होकर इससे कप लेकर एक सिप लेता हुआ इसको दोबारा कप थमाकर जा चुका था। इसके जाते ही इसका उदास चेहरा मुस्कुराहट में ढला था। मुस्कुराकर सर को खम देती हुए कप से काफी पीते हुए अपने रूम की जानिब बढ़ी थी। अगले दिन, सर कोई आपसे मिलने आया है। नदीम ने इसे नींद से आकर जगाया था। वो खुमार आंखों से इसकी तरफ देखकर दोबारा सो गया था। सर अर्जेंट है। वो बदमजा होकर उठा था। फ्रेश होकर सिंपल सूट में वो बाहर आया था। ओ तो मिस्टर मरजान काजमी की नींद में मैंने खलल डाल दिया। इंस्पेक्टर हाशिम उठते हुए मुस्कुराया था। काफी तकलीफ दे बात है, अफसोस। वो तंजिया अंदाज में कहते हुए चेयर पर बैठा था। मिस्टर मरजान काजमी, आप खुद बताना चाहेंगे आप वहाँ क्राइम सीन पर क्या करने गए थे? इंस्पेक्टर हाशिम ने चाय का कप उठाते हुए पूछा था। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं वो मैं ही था? वो मुस्कुराकर कहता हुआ काफी का कप होंठों से लगा गया था। आपके फिंगरप्रिंट मिले हैं मिस्टर मरजान काजमी। इंस्पेक्टर हाशिम संजीदा हुआ। तो वो तो कहीं से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं। जस्ट लाइक दैट। वो इसका कप पर चम्मच लगाते हुए मुस्कुराया था, जिस पर वो घबरा कर कप मेज पर रख गया था। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके बड़े नाम की वजह से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा तो ये सोच आपकी भूल है। तो ये आपकी भूल है। आप अपनी कार्रवाई जारी रखें और मैं इंशाल्लाह कोऑपरेट करूंगा। दिल पर हाथ रखता हुआ वो मुस्कुराया था। इंस्पेक्टर हाशिम गुस्से से उठते हुए वहां से निकल गया था। नदीम इसकी यूं एक इंस्पेक्टर को तपाने पर दिल ही दिल में हंस दिया था। बड़ी साहिब, नाश्ते की मेज पर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। सर्वेंट ने आकर इसे आगाह किया। वो संजीदगी से उठता हुआ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा था। आओ शेर शहनशाह साहब खुशदिली से बोल रहे थे। सलाम दादा साईं। वो सलाम करते हुए चेयर खींच कर बैठा था। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, तबीयत कैसी है? जी बेहतर दादा साईं। वो संजीदगी से बोला था। आप जूस लेंगे? जुनैरा ने हरब की जानिब देखते हुए पूछा था। इस पर सभी हैरान हुए थे। कशमाला बेगम मुस्कुराई थी। नहीं, वो धीरे से कहते हुए ब्रेड पर जैम लगाने में मसरूफ हुआ। दादा साईं कुछ अर्जेंट काम है, मैं आज रात अमेरिका जा रहा हूँ। मुनव्वर साहब ने परेशानी से इसकी तरफ देखा था, जबकि शहनशाह साहब कदरे परेशान हुए थे। बेटा अचानक सब खैरियत तो है? शहनशाह साहब ने दरियाफ्त किया। बिजनेस रिलेटेड है दादा साईं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो बेहद संजीदा लग रहा था। शान मोबाइल उठाते हुए डाइनिंग हॉल से जा चुका था। वो सर्द नजरों से इसे देखते हुए उठकर इसके पीछे गया था। मुनव्वर साहब ने उठना चाहा, मगर शहनशाह साहब के घूरने पर वो गड़बड़ा कर वापस अपनी जगह पर बैठे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? कि वेबसाइट हैक हो गई है? शान गुस्से से लाल हो रहा था। सच कह रहा हूँ, किसी ने चालाकी से वेबसाइट हैक की है। इसके अलावा हमारा सारा डेटा हैकर के पास जा चुका है। इसके पास हमारे सब प्लान्स का पूरा चार्ट मौजूद होगा। हमें लोकेशन, टारगेट सब चेंज करना पड़ेगा। फोन पर किसी ने इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया था, लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? शान ने पेशानी मसलते हुए कहा। इसकी फिक्र तुम क्यों कर रहे हो? अपने पीछे से आई सर्द भारी आवाज पर इसके हाथ से फोन जमीन पर गिरा था। क्या हुआ? वेबसाइट हैक हो गई? डेटा लीक हो गया? सारा चार्ट कैंसिल करना पड़ा? या फिर डबल स्मगलिंग करने का सोच रहे हो? इसके पास आते ही वो आखिरी लाइन धीरे से बोला था, जिस पर वो शल हो गया था। जिंदा तो तुम्हें तब भी ना छोड़ता जब तुमने इसे पूल में धक्का दिया था। इसके बाद तुम्हारा अचानक घर से गायब होना। क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूँ, कुछ नहीं देख सकता? वो उसके गिर्द चक्कर लगाते हुए मुस्कुराकर बोल रहा था, और वो खौफ से कांप रहा था। आज इसकी सारी सच्चाई वो जान चुका था। इससे डराने की तुम्हारी कोशिशें, इस पर बुरी नजर डालना, क्या मैं कुछ नहीं देख पाया?
بے وقوف تم تھے جو تم سوچتے رہے میں ان سب سے انجان ہوں، وہ کرخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اب بھی وقت ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، بہت پروفٹ ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر موڑتے ہوئے اس کی زبان پر کفل لگا گیا تھا، وہ درد سے کرا اٹھا تھا۔ سوچ کیسے لیا تم نے میں تم جیسے غداروں کے ساتھ کام کروں گا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ تم خود ایک سیریل کلر ہو، کیا میں نہیں جانتا کتنے لوگوں کو تم نے مارا ہے؟ شان بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کراہ کر بولا تھا، جس پر وہ انوکھے انداز میں مسکرایا تھا۔ تو تم سب جانتے ہو میرے بارے میں، کوئی سوال جواب ہو جائیں۔ چلو اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اسے مینشن کی بیک سائڈ پر لایا تھا۔ گرین کلر کی کارپیٹ گراس سے ہٹاتے ہوئے وہ ایک خفیہ دروازہ کھول چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شان کی جان حلق میں آئی تھی۔ وہ اس لیے زمین میں بنے ایک تہخانے اتر رہا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی ہرب نے آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے اوپر دوبارہ کارپیٹ گرایا تھا۔ ماضی آج اسکول میں سالانہ فنکشن تھا۔ اینول کے دن سب بچے نئے کپڑے میں خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ پنک کلر کے باربی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبسم آؤ میرے ساتھ۔ زالے نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ جواباً مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ آپی جان کہاں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ وہاں ہے، اسٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زالے نے اسے بتایا تھا۔ وہ ڈیکوریشن کرنے میں سینئر بچوں کی مدد کر رہا تھا۔ آپی ہمیں وہ چاہیے، گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ضد کر کے بولی۔ زالے نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا تھا جہاں ایک بوڑھا آدمی غبارے بیچ رہا تھا۔ اچھا چلو، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں تک آئی تھی۔ انکل مجھے پنک چاہیے، وہ جلدی سے بولے۔ بوڑھے آدمی نے سرد سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا تھا جو ہاں میں ساری لاتا ہوا اس کے پیچھے آ کر رکا تھا۔ دونوں کسی سازش سے بے خبر اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اس آدمی نے وائٹ کلر کا رومال نکال کر زارا کے منہ پر دیا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے احتجاج کر گئی تھی۔ اور پھر بے ہوش ہوئی تھی۔ زالے نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا مگر وہ آدمی اسے دھکا دے کر گراتے ہوئے اسے اٹھا کر وہاں سے گیٹ کی جانب بھاگا تھا۔ مرجان بھیا، زالے چیختی ہوئی اسے بلا رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا جو کونی سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ بھیا وہ تبسم کو لے گئے، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر آیا تھا مگر وہ پہلے اسے کار میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ بیڈ پر پڑی ساکت سے وجود کو جھٹکا لگا تھا جو وہ بے ہوشی میں سسک رہی تھی۔ نہیں نہیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ ہمیں جانے دیں، وہ سسکتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، یو آر سیف۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لمبے سانس لیتی ہوئی دوبارہ خاموشی کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر پیشانی ٹکا گیا تھا۔ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، کاش میں آپ کو سیف رکھ سکتا۔ جب میں نے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کو نقصان پہنچا بیٹھا۔ میں گناہگار ہوں آپ کا، کتنی تکلیفیں برداشت کی آپ نے میری وجہ سے۔ وہ خود کو کوستے ہوئے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ یہ میری سزا صحیح، میں دور چلا جاؤں گا جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے، میں دور رہوں گا۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی وہ سب سن رہی ہوں مگر اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں جا رہا ہوں زارا، آخری بار اسے دیکھ کر کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ماضی بے وقوف، یہ کسے اٹھا لائے؟ سہیل کی بیٹی کو اٹھا کر لانا تھا۔ وہ سہمی ہوئی اندھیرے میں کھڑی دو پرچھائیاں دیکھ رہی تھی مگر صاحب وہاں دو لڑکی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ بے وقوف، یہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ شہوار صاحب اسے معاف کر دیں مگر یہ لڑکی ہے تو ان کے ہی خاندان کی نہ، وہ اس کے لیے بھی تو پیسے دے ہی دے گا۔ ایک تیسری پرچھائی دکھائی دی تھی۔ وہ سہمتے ہوئے انہیں دیکھ کر اندھیرے میں چھپ گئی تھی۔ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے مگر وہ اسے بہت پیار کرتے ہیں اور سنا ہے کہ اس میں جان بستی ہے اس کی۔ آخر ایسے کیسے کوئی اپنی جائیداد کا 40واں حصہ کسی اور کی اولاد کے نام کر دیتا ہے؟ آدمی کی بات پر شہوار نے داڑھی کھنچائی تھی۔ مگر منور کو جو پیسے چاہیے، ان کا کیا؟ اس کے کہنے پر ہی تو اس لڑکی کو اٹھوانا تھا۔ وہ سوچ کر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ دو گلی چال چلو نا، پیسے لے کر منور کو دے دو اور لڑکی اپنے پاس رکھ لو۔ جیسے ہی 18 کی ہوئی پراپرٹی پیپرز پر دستخط کروا کر پراپرٹی ہتھیا لینا۔ ایک آدمی خباثت سے بولا تھا۔ لیکن 14 سال انتظار، شہوار نے سرد آہ بھری تھی۔ وہ سہمی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جائیداد کے لیے اتنا تو کر سکتے ہو باس، ٹھیک ہے؟ تم وہ دوسری لڑکی لے کر پہاڑی پر جاؤ، سہیل کو فون کر کے اطلاع دو کہ اگر ایک لڑکی چاہیے تو 50 لاکھ لے کر وہاں ملے اور جیسے ہی پیسے لے لو اس لڑکی کو نیچے پھینک دینا۔ وہ ڈرتے ہوئے اٹھی تھی اپنی جگہ سے۔ اور اس کا کیا؟ آدمی نے اس معصوم وجود کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا، میری بیٹی ہے آخر اب سے، وہ خباثت سے کہتے ہوئے ہنسا تھا۔ بہت ہوا منور، اب تمہاری کمانڈ پر نہیں چلوں گا، اب میں صرف اپنے بارے میں سوچوں گا جس میں صرف میرا فائدہ ہوگا۔ دل میں سوچتے ہوئے شہوار مسکرا دیا تھا۔ کچھ دن بعد کچھ پتہ چلا شان کہاں ہے؟ کشمالہ بیگم نے منور صاحب سے پوچھا تو وہ جواب میں سر کو خم دیتے ہوئے افسردہ ہوئے تھے۔ مگر اچانک سے کہاں جا سکتا ہے؟ کشمالہ بیگم کو آج اپنے بیٹے کی فکر جی جان سے کھائی جا رہی تھی۔ اسے غائب ہوئے 6 دن ہو چکے تھے۔ پولیس ڈھونڈ کر پریشان تھی مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ منور صاحب کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی۔ کشمالہ بیگم نے فون کی طرف دیکھا جس پر ان نون نمبر تھا۔ یہ کیسا نمبر ہے؟ اتنے کم سے کشمالہ بیگم نے فون اٹھاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ منور صاحب نمبر دیکھ کر پریشان ہوئے تھے جو ایک ویژوئل نمبر تھا۔
कॉल कनेक्ट करते हुए इन्होंने परेशानी से फ़ोन कान से लगाया था। अगर बेटे को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो गड़बड़ाकर अपनी जगह से उठे थे। इनके हाथ कांपे थे, वरना इसका वही हाल होगा जो शहवार चौधरी का हुआ, सुलगते हुए लहजे में कहा गया था। फ़ोन इनके हाथ से ज़मीन पर गिरा था। कशमाला बेगम ने सदमे से मुनव्वर साहब को देखा था, जिनकी आंखों में आज सही मानों में खौफ के साए लहराए थे। माजी, तबस्सुम बेटा आए खाना खा लें। शहवार साहब ने आमलेट प्लेट में रखते हुए इसकी जानिब देख कर कहा था, जो दूर खड़ी उंगलियां चटखा रही थी। अनिला बेगम ने इसे तीखी नज़रों से देखते हुए अपनी बेटी की प्लेट में रोटी रखी थी। नहीं, हम बाद में खा लें, वो घबरा कर कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आपने इस लड़की को सर पर चढ़ा रखा है, देखें कैसे साफ इनकार करके गई हैं। अनिला बेगम ने जहर खुद लहजे में कहा था, जिस पर शहवार साहब इसे देख कर रह गए थे। मामा, हमें तबस्सुम नाम पसंद है, आप हमें तबस्सुम बोला करें, वो जूस का घूंट भरते हुए बोली थी, जिस पर अनिला बेगम ने शहवार साहब को घूरा था। ठीक है बेटा, आप तबस्सुम बन जाए, वो तबीयत ठीक है ना? शहवार साहब ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गई थी। अनिला बेगम इसके कमरे में आते हुए धाड़ से दरवाज़ा खोल गई थी। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरते हुए आंसू साफ कर चुकी थी। कब बंद होंगे तेरे ये ड्रामे? इसे बाजू से पकड़ते हुए अनिला बेगम दांत पीसते हुए बोली थी, जिस पर वो खौफजदा नजरों से देख गई थी। न जाने क्यों बाहर का कचरा घर में उठाकर लाए, तुझे ज्यादा जरूरत नहीं है इनकी हमदर्दियां समेटने की, समझ आ रही है तुझे? इसे कंधों से झंझोड़ती हुई वो हकारा से बोली, जिस पर वो न समझ न दान लड़की सर हिलाकर रह गई। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, और खबरदार तूने ये मगरमच्छों के आंसू बहाए तो एक थप्पड़ खाओगी मेरे से। हाथ उठाते हुए वो चिल्लाकर बोल रही थी। वो घबराते हुए आंखों पर हाथ दे गई थी। चल जल्दी से तैयार हो, स्कूल जाना है। इसका हाथ सख्ती से पकड़ते हुए इसे खींच गई थी। मुझे नहीं खाना, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? चटाक को नाश्ते के टेरे जमीन बोस करते हुए चिल्लाया था, जिस पर ताबिश बेगम ने इसे जोरदार थप्पड़ चेहरे पर मारा था। ये क्या कर रही हो तुम ताबिश? रामीन बेगम ने इसके सामने होते हुए ताबिश बेगम की तरफ देख कर कहा, जो खुद तकलीफ से आंसू बहा गई थी। ठीक है, मार लो मुझे, लेकिन जब तक मेरी डॉल नहीं आ जाती मैं नहीं खाऊंगा। वो चीख कर कहता हुआ, बैग पटक कर कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। कैसे यकीन दिलाऊं इसे मैं, वो नहीं आएगी। ताबिश बेगम रोते हुए बेड पर बैठी बोली थी। रामीनी बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए सर दबा रही थी। कितना वक्त गुजर गया रामीन, कितनी खुशियां हुआ करती थी इस घर में। ताबिश बेगम ने अफसुर्दगी से कहा था, इसे मारा मत करो ताबिश, तुम जानती हो इसके साथ कितना अटैच रहा है। इससे वक्त लगेगा, मेरी औलाद थी वो, लेकिन इसके लिए इसका सब कुछ थी। एक पल वो इसे अलग नहीं रहता था। इसे वक्त दो ताबिश, अल्लाह सब बेहतर करेगा। रामीन बेगम ने इसे झूठी तसल्ली दी थी, वरना वो खुद अंदर ही अंदर टूट कर रह गई थी। इनकी कुल कायनात इनकी बेटी थी, जिससे लापता हुए कई दिन गुजर गए थे। मरजान, आओ हमारे साथ बैठो, जुनैरा ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जिस पर वो हाथ छुड़ाता वो गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा था। डैडी देखे, वो हमारे साथ नहीं बैठ रहा। वो मुनव्वर साहब से शिकायत कर गई थी, जो आज इन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि सुहेल साहब पुलिस स्टेशन गए थे। बेटा आप पीछे बैठ जाओ, वो मरजान से बोले थे, जिस पर वो संजीदगी से लब भींता हुआ बैग उठाकर पीछे बैठा था। जुनैरा ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा था। जान भैया आप सैड हो? जालिम ने इसका हाथ पकड़ते हुए पूछा था, जिस पर वो संजीदगी से कार से बाहर देख गया था। डोंट वरी, ज़ारा मिल जाएगी, जाले ने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर वो हाँ में सर हिलाता हुआ लब भींच गया था। नहीं, वो हमें पसंद नहीं, वो नहीं मिलेगी, जुनैरा ने खफकी से कहा था, जिस पर वो गुस्से से इसका बाजू पकड़ गया था। हमें दर्द हो रहा है, छोड़ो, जुनैरा ने रोते हुए कहा था, जिस पर वो नफरत से इसकी कलाई छोड़ गया था। क्या मतलब है आपका? सुहेल साहब ने मेज पर केस की फाइल पटकते कहा, देखें आपके मुताबिक आपको पैसे देने के लिए बुलाया गया और इन्होंने आपके सामने बच्ची को खाई में फेंक दिया। फिर आप कैसे किसे तलाशना चाहते हैं? बच्ची की डेड बॉडी? जस्ट शट अप इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? सुहेल साहब ने करख्त लहजे में कहा था। देखिए मिस्टर सुहेल, आपकी सुनी सुनाई बातों पर हम कुछ नहीं कह सकते। आप शायद सब भूल गए कि आपके घर में कोई बच्ची नहीं थी, क्योंकि इसके स्कूल जाने पर पता चला कि इसके स्कूल में ऐसे किसी बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसके बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे झुठला सकते हैं आप? सुहेल साहब खिला गए थे, वो किसी और की बच्ची का होगा। इंस्पेक्टर ने हवा में बात उड़ाई थी। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन सही से करेंगे, वरना मैं आपके खिलाफ भी केस दायर कर सकता हूँ। सुहेल साहब ने संजीदगी से उठते हुए कहा, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हम एक मरी हुई बच्ची को दुनिया में नहीं ढूंढ सकते। इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराकर कहा। सुहेल साहब आप दीदा हो गए थे। वो संजीदगी से पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सड़क पर जा रहे थे। ब्लैक पैंट पर ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए, हाथों पर ब्लैक लेदर ग्लव्स पहने। शदीद सर्दी थी। आज फिर वो घर से भाग निकला था। इसे घर में चैन नहीं मिलता था। वो तनहा रह गया था। सामने से आते हुए एक वजूद को देखकर वो रोका था। इसकी स्किन के नीचे इसकी मसल्स नाइट हुए थे, जबकि वो आदमी इसे देखते ही फौरन वहां से भागा था। वो जी जान से इसे पीछे दौड़ा रहा था। वो इसकी आखिरी उम्मीद था अपनी डॉल तक पहुंचने की। सर्दी जमा देने वाली थी। तंग गलियों में भागने की आहट सुनाई दे रही थी। वो तेजी से इसके पीछे भाग रहा था। पीछे देखते हुए वो आदमी किसी शय से टकरा कर गिरा था। वो किसी अकाब की तरह इस पर झपटा था।
بول کہاں ہے میری ڈال؟ وہ اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے چلایا تھا، جبکہ وہ خود کو بچاتے ہوئے پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھ گیا تھا۔ وہ تو مر گئی لڑکے، وہ خباثت سے کہتا ہوا اسے غصہ دلا چکا تھا۔ تیری دوست تھی؟ ہاں افسوس، وہ تو مر گئی، اب تجھے بھی اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ لپک کر اس کا بازو پکڑتا ہوا اسے پسٹل چھین کر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلا تھا۔ بول کہاں ہے وہ، ورنہ تجھے مار دوں گا میں۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے وہ غرایا تھا۔ دیکھو بچے، گولی چل جائے گی۔ وہ خوف سے کانپ گیا تھا۔ بول اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ وہ زندہ سلامت ہے، وہ زندہ ہے، وہ گڑبڑا کر بولا تھا، جبکہ اس کے زندہ ہونے کی خبر سن کر اس کے سوکھے صحرا سے دل پر بہار سی آئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کمزور ہوتی محسوس کر فوراً اسے دھکا دے کر اٹھتے ہوئے بھاگا تھا۔ سنسان اندھیری رات میں گولی چلنے کی آواز گونجی تھی۔ وہ کراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ وہ پسٹل دیکھتے ہوئے شال قدموں کے ساتھ اس کی ساکت پڑی لاش تک آیا تھا۔ پسٹل کو پاس بہتی ندی میں پھینکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آج اس 14 سال کے لڑکے نے پہلا خون کیا تھا۔ آنکھیں سختی سے کھولتے ہوئے اٹھا تھا۔ گھڑی رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سائیڈ لیمپ روشن کرتا وہ سنجیدگی سے چل کر ونڈو سے پردہ اٹھا گیا تھا۔ ٹھنڈی کپ کپا دینے والی سرد ہوا اسے مضبوط وجود سے ٹکرائی تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں میچتا ہوا گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سامنے اندھیرے شہر میں چھوٹی چھوٹی روشنیاں جل رہی تھی۔ وہ امریکہ آ گیا تھا اسے چھوڑ کر۔ وہ خود کو اس کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ پل پل خود کو کوس رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خود کو اسے دور رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا وہی گناہ گار ہیں جس کے گناہوں کی سزا وہ معصوم بھگت رہے ہیں۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئی، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ خشک صحرا سی میری دنیا میں تیرا یوں آنا، جیسے اندھیری گلیوں میں خود آفتاب آ جائے، جیسے ویران سوکھی بنجر زمین پر معجزے سے کیسے کسی برسوں پرانے پیڑ پر گلابی حسین بہار آ جائے۔ میری تنہا راتوں کو تیری یاد کا اس قدر حسین بنانا، جیسے تپتی دھوپ میں پھر ٹھنڈی ہوا آ جائے، جیسے طوفان میں بھٹکے مسافر کو سر چھپانے کو میسر پناہ گاہ آ جائے۔ تیرے اس قدر ٹوٹ کر مجھے چاہنا چاہے، جیسا صدیوں سے پیاسے کو میسر آب حیات آ جائے۔ تیرے عشق کا یوں میرے نس نس میں بس جانا زارا، جیسے غم کے طلبگار کو شدت سے ملال آ جائے۔ وہ سوچوں میں گم پھر کہیں اپنا ماضی دیکھنے میں غرق ہوا تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے مسجد کے باہر کھڑا تھا، جبکہ سہیل صاحب پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم اندر نہیں جائیں گے، وہ ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر سہیل صاحب نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ مرجان، میں تب تک ان کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا جب تک یہ مجھے میری ڈال سے نہیں ملا دیتے۔ سہیل صاحب نے اس کی بازو پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ چھوٹا سا لڑکا آخر کہنا کیا چاہتا تھا؟ بدتمیزی مت کرو مرجان، چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ سہیل صاحب اسے زبردستی اندر لے جانا چاہتے تھے۔ نہیں جاؤں گا میں، وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ سہیل صاحب نے آج پھر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں، کچھ نہیں مانگوں گا ان سے میں، مجھے میری ڈال سے انہوں نے دور کیا ہے، وہ سرد لہجے میں کہتا وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ مرجان، سہیل صاحب چلائے تھے۔ وہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ گیا تھا۔ ہاں تب میں غلط تھا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ مجھے میری روح سے ملانے والی پاک ذات آپ کی ہے مولا، میں کیسے بھول گیا، میں تو کافر ہو گیا تھا عشق میں، لیکن پھر بھی اس گنہگار پر آپ نے کرم فرمایا، مجھے میرے سب کچھ لوٹا دے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، میں نے کفر چنا تھا، اندھیروں کو چنا، جہالت چنی، لیکن یا الہی تیرے کن کا محتاج یہ گنہگار انسان آج اپنی ہمت ہار بیٹھا ہے۔ وہ میرے پاس ہے مگر بہت دور ہے، میں نے پچھلے 13 سالوں میں تیری عبادت نہیں کی، پھر بھی اس گنہگار پر اتنا کرم، مجھے میری بے جان زندگی میں روح پھونک دی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ مولا تو رحیم ہے۔ اس کی ہیزل آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح گر رہے تھے۔ آج اس کی محبت نے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سارے فاصلے مٹا دیے تھے۔ جس محبت کی خاطر وہ اس ہستی سے دور ہوا تھا، اسی محبت کی خاطر آج وہ اس ہستی کے بے حد قریب پہنچا تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ نماز تہجد کے لیے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور 13 سال بعد سجدے دے چکا تھا۔ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کی تھی۔ اے اسے ان تمام اذیتوں سے نکال دے مولا، جو میں نے جانے انجانے میں سے دی ہیں، اسے ان تمام مشکلوں کے گھراؤ سے آزاد فرما جن میں وہ معصوم روح جکڑی ہوئی ہیں۔ اس پر آنے والی ہر مصیبت کو پہلے مجھ سے گزارش سے تندرستی عطا فرما۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کو بہت پسینہ آ رہے ہیں۔ نرس کی بات سن کر ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔ وہ بری طرح پسینے میں شرابور تھی۔ وہ بے ہوشی میں سسک رہی تھی۔ سر تعبیر چیختی ہوئی اس کی سمت بھاگی تھی۔ گولی چلنے کی آواز ویرانے میں گونجی۔ وہ دونوں زمین پر گرے تھے۔ وہ تعبیر کو تھامتے ہوئے گرا تھا۔ تعبیر نے خوف سے آنکھیں بھیجی تھی۔ گارڈ نے اس اٹھتے ہوئے دوسری گولی مرجان کے کندھے پر ماری تھی۔ نہیں، وہ چیختے ہوئے یکدم سے اٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ نرس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مرجان، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نرس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا،
کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں آپ پلیز ریسٹ کریں، آپ کو ابھی ہوش آیا نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی تھی۔ میم آپ گر جائیں گی، آپ پچھلے کئی دنوں سے کوما میں تھی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ڈاکٹر نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوا تھا جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی۔ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے موبائل سنجیدگی سے دیکھ کر کال کنیکٹ کر چکا تھا۔ سر میم کو ہوش آ گیا ہے مگر کسی کی بات نہیں سن رہی، مسلسل آپ کا پوچھ رہی ہیں، ڈاکٹر نے جلدی سے بتایا تھا۔ اس کے دل کو قرار آیا تھا سن کر، دوسری طرف اس کی لاپرواہی سن کر سنجیدہ ہوا تھا۔ میم پلیز بات سنیں۔ نرس کی آواز اس نے فون پر بھی سنی تھی۔ نہیں، ہمیں ابھی ان کے پاس لے کر چلو، وہ بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بے سکون وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میم پلیز رک جائیں، آپ ٹھیک سے نہیں چل پا رہی، نرس منتیں کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا ندیم کو کال کر چکا تھا، اس سے فلائٹ کی ٹکٹ بک کرنے کا کہہ کر۔ وہ پیکنگ میں مصروف ہوتا، اسے جلدی پہنچنا تھا واپس۔ ٹو بی کنٹینیو۔ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔